نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ سورہ نحل آیت نمبر 83 تک ہم نے کر لیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ نحل کا جو باقی حصہ وہ کمپلیٹ کریں گے اور اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل کا آغاز کریں گے، اور اس کے یعنی ان آیات کے اندر جو ہے وہی مضمون دوبارہ سے دہرایا گیا ہے جو پہلے بھی قرآن میں بار بار آیا ہے کہ ہر امت کے اوپر ایک رسول کھڑا کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر امت کے لیے ایک رسول اللہ نے بھیجا، اور اس رسول کا کام کیا تھا کہ جو اللہ کا پیغام ہے وہ کھول کھول کر جیسا بیان کیا گیا ہے وہ بیان کر دے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی فرمانے کہ یوم نبعث من کل امت شہیدا ثم لا یؤذن للذین کفروا ولا هم یستعتبون، تو جس دن ہم ہر امت میں گواہ کھڑا کریں گے، وہ پھر کافروں کو اجازت نہیں دی جائے گی، نہ ہی ان سے توبہ قبول کی جائے گی۔ یعنی اس وقت جو ہے جو ایمان نہیں لائے گا اس سے پہلے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سے۔ اور جب مشرکین اپنے شریکوں کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے کہ اے رب، یہی ہمارے وہ شریک ہیں جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ بس وہ انہیں جواب دیں گے کہ تم بالکل ہی جھوٹے ہو۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جن کو وہ پکارتے ہیں لوگ، وہ بظاہر تو وہ بت ہوتے ہیں، مورتیاں ہوتی ہیں، لیکن ان کے پیچھے کوئی بندے ضرور ہوتے ہیں، کوئی انسان ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں بھی ظاہری بات ہے جو لوگ قبروں میں بزرگ جا چکے ہیں ان کو پکارتے ہیں مدد کے لیے، تو وہ بھی ہیں تو انسان ہی تھے، لیکن یہ ہے کہ بارہ لوگوں نے ان کو خدائی صفات دے دی۔ تو یہ لوگ پھر روز محشر جو ہیں انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے بھی ہم تو مانتے ہی نہیں اس بات کو۔ تو اس دن وہ سب عاجز ہو کر اللہ کے سامنے اطاعت کا اقرار تو پیش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آج تو ہم مانتے ہیں، لیکن اس دن جو ہے ماننا وہ فائدہ مند نہیں ہوگا۔ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، ہم انہیں عذاب پر عذاب بڑھاتے چلے جائیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جہنم کی جو ایک صفت ہے، ایک ایسی ہولناک صفت ہے کہ جس سب انسان جب کبھی سوچے اس کے اوپر تو اسے پھر شاید احساس ہو جائے کہ وہاں ہر چیز جو ہے وہ ایکسپوننشلی گروئنگ ہے۔ یعنی وہاں ایک چیز اسٹیبلٹی نہیں ہوگی، یعنی ایک چیز اسٹیبل نہیں ہوگی کسی ایک جگہ پر۔ نہ ہی جنت کا یہ معاملہ ہے کہ وہاں پہ راحت جو ہے یا جو انجوائمنٹ ہے، یہاں پہ تو ظاہری بات ہے کوئی بھی چیز آپ انجوائے کرتے ہیں کچھ دیر کے بعد اس سے وہ دل سے اتر جاتی ہے، اس سے کوئی بہتر چیز کی انسان تلاش چاہتا ہے۔ لیکن وہاں پر یہ چیز ہے کہ ایک آپ فار ایگزامپل کو پھل کا بھی نوالا کھائیں گے تو اس کا ذائقہ جو ہے نیکسٹ جو نوالے کا وہ زیادہ بڑھ کے ہوگا، یعنی مزہ اور انجوائمنٹ بھی بڑھتی جائے گی۔ اور جہنم کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں پر بھی جو عذاب ہے وہ سٹیگننٹ نہیں ہوگا، وہ ایک سطح پہ نہیں رہے گا، بلکہ ہر لمحہ جو ہے وہ بڑھتا جائے گا۔ یہ واقعی یہ کھلا دینے والی صفت ہے جس کا ذکر یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم عذاب پر عذاب بڑھاتے چلے جائیں گے۔ یہ پتہ ہوگا ان فتنہ انگیزیوں پہ جو کرتے تھے۔ تو پھر دوبارہ اللہ فرماتے ہیں کہ یوم نبعث من کل امۃ شہیدا علیہم من انفسہم وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء، یعنی اس سے جو ہے ہر امت پر اللہ ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم گواہ کھڑا کریں گے ان کے اوپر۔ تو وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیونکہ ہم نے گواہ کھڑا کرنا ہے آپ کو، اور ظاہری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے چلے جانا تھا آپ نے، تو اس کے بعد جو باقی انسانیت ہے اس کے اوپر پھر اتمام حجت کیسے ہوتا، اس تک میسج کیسے پہنچتا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص بندوبست کیا جس کا ذکر ہم پہلے کر آئے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، آخری رسول تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے مشن کو کیونکہ باقی رکھنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اس ذمہ داری کے اوپر کھڑا کر دیا، اور جو کہ میسج تھا اللہ تعالیٰ کا وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے اس قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ پیش کر کے اس کو محفوظ کر دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی کتاب ہے، اب اس میں دیکھیں یہ بات کتنی گہری ہے کہ تبیان لکل شیء، اس کے اندر ہر شے کا کلی بیان موجود ہے، ہر شے کا، دنیا کا ہر نالج اس قرآن کے اندر ہے۔ ہاں ظاہری بات ہے، سوچے نا، غور کرے، ہمارے ریسرچ سینٹرز جو ہیں اگر ہوتے، ہم نے تو ریسرچ وغیرہ چھوڑ دی ہوئی ہے خیر سے، لیکن یہ ہے کہ اگر ریسرچ سینٹرز ہوتے تو پھر قرآن میں غوطہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، قرآن میں ڈائیو ان کرتے، دیکھتے قرآن کے اندر کتنا نالج ہے۔ جتنا بھی نالج ایگزسٹ کرتا ہے اور جو کرے گا اس کی اوریجنز، اس کی بیسس قرآن مجید میں آپ کو مل جائے گی۔ قرآن مجید کی گہرائی اتنی زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ انسان جو ہم جو قرآن کو پڑھ رہے ہیں ہماری سمجھ اتنی نہیں ہے کہ اس سے وہ کچھ اخذ کر سکیں، وہ کچھ حاصل کر سکیں۔
تو اللہ فرماتے ہیں تبیان لکل شیء، ہر شے کا کلی شافی بیان ہے، وہدی ورحمہ، یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے، وبشریٰ للمسلمین، مسلمانوں کے لیے بشارت ہے۔ تو اس کی دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ ایک آیت نازل فرماتے ہیں، یعنی یہ تبیان لکل شیء کیسے ہے کہ اس کی بعض آیات ہی ایسی ہیں کہ ان کے اندر پورے کا پورا پیغام موجود ہے، اور اس میں انسان غور و فکر کرے تو بہت سے علم اور حکمت کے خزانے ہیں جو اس میں چھپے ہوئے ہیں، اور اس کی دلیل کے طور پہ نہیں کیوں قرآن مجید تبیان لکل شیء ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی۔ یہ آیت آپ جمعے کے خطبے میں سنتے بھی ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، عمر ثانی جو تھے، انہوں نے اس کو باقاعدہ جمعے کے خطبے میں شامل کر دیا تھا، اور یہ اتنی جسے کہتے ہیں نا کہ بلیغ آیت ہے، اتنی فصیح آیت ہے کہ اس کے اندر بہت سے خیر اور شر جو ہیں جمع کر دیے گئے ہیں۔ ابن مسعود فرمایا کرتے ہیں کہ ایک ایسی یہ آیت ہے کہ اس کے اندر ہر قسم کا خیر و شر جمع ہو گیا ہے، اور علماء کا یہ بیان ہے اس حوالے سے کہ اگر اللہ تعالیٰ قرآن نہ بھی نازل کرتے، یہ صرف ایک آیت نازل کر دیتے، تب بھی انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ یعنی یہ مطلب بعض قرآن کے مقامات ایسا ہی موقف جو ہے اب سورہ عصر کے بارے میں بھی ہے کہ سورہ عصر اتنی جامع صورت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ قرآن نازل نہ بھی کرتے تو سورہ عصر ہی انسان کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ تو ایک ایک آیت قرآن کی اتنی گہری ہے۔ تو اس کو دیکھتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اس میں تین چیزوں کا بتایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے حکم دیتا ہے۔ کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ عدل کرنے کا۔ اب عدل میں سب ایک دنیا چھپی ہوئی ہے۔ انسان جو ہے ظاہری بات ہے اگر اس کی زندگی میں اعتدال نہیں ہے، اگر وہ اس کے معاملات میں اعتدال نہیں ہے، انسان ظاہری بات ہے ملٹیپل سطح پہ زندگی گزارتا ہے نا، ایک زندگی اس کی اپنی ذات کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کی ڈائٹ جو ہے اس کے اندر اعتدال نہیں ہے، اس کے روزمرہ کے معمولات میں اعتدال نہیں ہے، تو وہ بیمار ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے اگر رشتے ناتے ہیں جن کے ساتھ ان کا تعلق ہے، ماں باپ ہیں اور بہن بھائی ہیں اور بیوی بچے ہیں، ان کے ساتھ اس کا رشتے جو ہیں جتنے بھی رشتے ہیں ان میں اگر اعتدال نہیں ہے تو رشتے خراب ہو جائیں گے، اس کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد انسان کے جو ہے وہ بہت سے کانٹریکٹس ہوتے ہیں جو کہ اسٹیٹ کے ریاست کے ساتھ ہوتے ہیں، حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں، یا گریٹر سوسائٹی کے ساتھ ہوتے ہیں، تو ان سب میں اعتدال کے ساتھ چلنا یہ ہے اصل حکمت کی بات۔ اور اس میں اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ تمہیں کرنا ہے، تو اس میں بہت سی حکمت ہے۔ اچھا، پھر ایک سطح ہوتی ہے عدل کی سطح، ٹھیک ہے، کہ آپ نے کسی کے ساتھ عدل کرنا ہے، آپ نے اگر اس نے آپ سے بھلائی کی آپ نے بھی اس سے بھلائی کر دی، ٹھیک ہے، اس سے کہتے ہیں عدل کرنا۔ لیکن سوسائٹیز جو ہیں وہ خالی عدل پر نہیں چلتی ہیں۔ آپ لاء کے اسٹوڈنٹس ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ دیکھیں کہ سوسائٹی کے اندر جو ہے احسان کا معاملہ بھی ہونا چاہیے۔ احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ ایک معاملہ آپ کا حق ہے، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جھگڑا ہو گیا ہے اس میں آپ حق پر ہیں، لیکن احسان یہ ہے کہ آپ اپنا حق چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں فرمایا کہ اللہ محسنین سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ احسان جو کرنا ہوتا ہے وہ مشکل ہوتا ہے، یعنی اپنا حق بھی چھوڑ دینا، ٹھیک ہے۔ اب دنیا میں ذری بات ہے معاملات اگر صرف عدل پر چلنا اگر عدل پر ہم رکھیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ چیزیں سیٹل نہ ہو سکیں۔ ابھی ہم نے جو ہے قصاص کا قانون بھی پڑھا تھا، آپ کو پتہ ہے سورہ بقرہ کے اندر، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیوں احسان کا پہلو رکھا ہے کہ اگر ٹھیک ہے کسی نے مار دیا، قتل کر دیا، تو اب اس کے مقتول جو ہیں، جو مقتول کے جو ورثہ ہیں، ان کو حق حاصل ہے کہ وہ یا تو اس کو اسی طریقے سے قتل کر دیں جیسے کہ اس نے قتل کیا ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ خون بہا لے کے چھوڑ دیں۔ اب یہ خون بہا لے کے چھوڑنا ایک احسان کا پہلو ہے۔ ہر حکم میں اللہ تعالیٰ نے احسان کا پہلو رکھا ہے، اور وہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص پھر اجر دے گا ان لوگوں کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے وہ خاص بندے ہوتے ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں جو اس سے پڑھ کر کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں عدل کے بعد پھر احسان کی روی پہ چلنا سیکھو، ٹھیک ہے۔ احسان کی روی پہ چلنا اگر ہم سیکھ لیں تو ظاہری بات ہے معاشرے میں بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ تو اس پہ بھی ایک دنیا چھپی ہوئی ہے۔ ہر حکم جو اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں اس کے اندر عدل کا پہلو بھی ہوتا ہے اور اس کے اندر احسان کا پہلو بھی ہوتا ہے۔ صرف آپ دیکھ لیں نماز کو ہی دیکھ لیں، نماز میں عدل کا پہلو کیا ہے جی؟ نماز میں عدل کا پہلو یہ ہے کہ آپ نے فرائض پڑھ لیے، بس ختم، پورے ہو گئے نا فرائض آپ کے۔ لیکن اگر آپ نے احسان کا پہلو اس میں دیکھنا ہے وہ کیا ہے؟ سنتے بھی پڑھیں آپ، ٹھیک ہے۔ یعنی کسی بھی حکم کو آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر احسان کا پہلو ضرور ہوتا ہے، اور احسان حسن سے بھی ہے نا، ایک چیز کو خوبصورت کرنا، یعنی ایک عمل ہے اس کو احسن طریقے سے جو ہے ادا کرنا، تو یہ ایک نیکسٹ لیول کا معاملہ ہوتا ہے۔
اس کے بعد پھر بس ذل، اور اللہ مطلب ایتاء ذی القربہ وایتاء ذی القربہ. اب ظاہری بات ہے احسان جو ہے ویسے تو آپ کو جنرلی بھی کرنا ہے، سب کے ساتھ کرنا ہے، لیکن احسان کے سب سے زیادہ حقدار جو ہیں وہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے بیوی بچے ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے پھر چاچا ہیں، ماما ہے، ماموں وغیرہ، سب یہ جو آپ کے گریٹر فیملی ساری آتی ہے، تو یہ آپ کے احسان کے سب سے زیادہ حقدار ہیں. اور اسلامک سوسائٹی کا تو خاصہ ہی یہ ہے کہ اسلام میں بار بار آپ کو پتہ ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ اپنے عزیز و قارب کا خیال رکھو، اور قطع رحمی کرنا جو ہے کبیرہ گناہوں میں سے ہے. کسی اپنی جو خونی رشتہ ہے جس کے ساتھ اس سے آپ قطع رحمی کر لیں، مطلب تعلق توڑ دیں، تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ اس کی معافی نہیں کرتے. تو بتایا گیا کہ دیکھو گریٹر فیملی کا تم خود خیال رکھو. اس لیے اسلام کے اندر جو ویلفیئر کا کانسیپٹ ہے نا، اسلام میں یہ نہیں ہوتا کہ صرف اسٹیٹ کے اوپر سب کچھ چھوڑ دیا جاتا ہے، اسٹیٹ ہی سب کو دیکھے. اسٹیٹ ایک خاص حد تک ہی کر سکتی ہے، باقی پھر انڈیویجولس کو کہا گیا ہے کہ تم اپنی فیملیز کا خیال رکھو. فیملیز میں جو ویل آف ہیں وہ ان لوگوں کا خیال رکھیں کہ جو ذرا تنگ دست ہیں، ذرا غریب ہیں. تو احسان کے پہلو عزیز و قارب کے حوالے سے سب سے زیادہ اس کا حق ہے کہ ان کا حق ہے کہ احسان ہم ان کے ساتھ کریں. تو اب یہ دیکھیں گے یہ تین چیزیں اگر انسان جو ہے تمام کسی سوسائٹی کے اندر انسان ان تینوں پر عمل پیرا ہو جائیں تو پھر وہ ایک خوبصورت سوسائٹی تشکیل پا جائے گی. اچھا، تین چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ. فحش چیزوں سے تم بچو، اور منکر سے بچو، اور طغیانی سے بچو. ٹھیک ہے، انسان کے اندر بھی بہت سی ابداری بات ہے کہ ایسی قوتیں ہیں کہ جن کو اگر چینلائز نہ کیا جائے تو پھر سوسائٹی میں پھر وہی کیوس برپا ہو جاتا ہے، فساد برپا ہو جاتا ہے. سب سے زیادہ ظاہری بات ہے کہ انسان کے اندر شہوت کا جذبہ ہے. اب بیسیکلی ہم نے کیا پڑھا تھا، بلکہ ہاں وہ پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا سورہ اعراف کے جب کانٹیکس میں ہم پڑھ رہے تھے. اب سورہ اسراء میں تو وہ آیت بھی آ جائے گی کہ فحاشی کیا ہے کہ زنا کے قریب مت جاؤ. کوئی بھی چیز جو زنا کے قریب لے جانے والی ہے وہ فحاشی ہے. اور زنا کے قریب جانے والی چیز جو بھی ہے وہ اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے، وہ انسان کے اندر جو شہوت کا جذبہ ہے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. اس شہوت کے جذبے کو اسلام یہ کہتا ہے چینلائز کرو. حلال طریقہ ہے آپ کے ساتھ نکاح کرو، اس کے بعد اس کو چینلائز کرو. اگر تم نہیں اس کو چینلائز کرو گے تو پھر غلط راستوں سے وہ پھر نکلے گا. اس سے پھر کیا ہوگا کہ معاشرے کے اندر زنا پھیلے گا. زنا جب کسی سوسائٹی میں عام ہو جاتا ہے تو پھر اس سے اس سوسائٹی میں بہت سی پھر بیماریاں لگ جاتی ہیں، اس کے اندر پھر گروتھ ریٹ کم ہو جاتا ہے، اور طرح طرح کی جو ہے موذی امراض جو ہیں وہاں پہ لگ جاتے ہیں. اور خاص طور پہ کسی مسلمان سوسائٹی کے اندر یہ چیز اگر پھیل جائے تو اس پہ اللہ تعالیٰ کی پھر لعنت پڑتی ہے ایسی سوسائٹی کے اوپر. تو آج ہمارے حالات دیکھ لیں آپ، ٹھیک ہے، آج ہماری سوسائٹی کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، پھٹکار ہے. تو یہ فحش سے بچو. تو اس کے بعد ہے منکر. ٹھیک ہے، انسان کے اندر دوسرا بڑا مسئلہ ہے کہ انسان بھول جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، انسان کوئی بھی کام جو ہے اس کو یاد کرانا پڑتا ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے یاد رکھتا ہے پھر بھول جاتا ہے، تو انکار کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، وہ انکار بعض اوقات تو جان بوجھ کے کرتا ہے، لیکن بعض اوقات جو ہے وہ اپنے بھول کی وجہ سے کر جاتا ہے، وہ اپنے انجانے میں وہ ایسا کام کر جاتا ہے. تو اس کا بھی خیال رکھنا ہے تم نے کہ منکر، ہر قسم کے منکر سے بچو. اور تیسری چیز کیا ہے، طغیانی، بغاوت. انسان چاہتا ہے کہ وہ سرکشی کرے. انسان کے اندر ایک بڑی پاورفل فورس ہے جسے کہتے ہیں قوت غضبیہ، یا جسے کہتے ہیں ارج ٹو پاور. یعنی انسان جو ہے، آپ دیکھیں گے آپ سب کے اندر، ہم سب کے اندر یہ ہے کہ ہم ڈومینیٹ کرنا چاہتے ہیں. ارج ٹو ڈومینیٹ ہمارے اندر بڑی پاورفل قوت ہے. تو اس کو اگر چینلائز نہ کیا جائے نا تو جتنی بھی اخلاقی برائیاں ہیں وہ یہیں سے جنم لیتی ہیں. اب انسان جو ہے چغلی کیوں کرتا ہے، انسان غیبت کیوں کرتا ہے، ٹھیک ہے، انسان جو ہے دنیا کے اندر کیوں کھب جاتا ہے، کمپٹیشن میں کیوں آ جاتا ہے دنیا میں، جسے تکاثر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ. دوسرے کو نیچا کرنے کے لیے نا. کسی کے خلاف غیبت کی تو کیا کیا اس نے، دوسرے کے مقام کو نیچے گرایا. اس سے اس کو تسکین ملتی ہے کیونکہ اس سے اس کی جو ہے اس کا اسٹیٹس زیادہ اس سے بہتر ہوتا ہے. اس طریقے سے آپ آگے جائیں گے پروفیشنل کمپٹیشن کے اندر. آپ جب کبھی آپ کو پرانا دوست ملتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ یار اس کی گاڑی تو میرے سے بڑی ہے، تو دل میں ایک دم وہ خیال سا پیدا ہوتا ہے، یار میں اس سے زیادہ بڑی گاڑی کیوں نہیں ہے میرے پاس، اس سے زیادہ بڑا گھر کیوں نہیں ہے میرے پاس. ٹھیک ہے، تو انسان پھر دنیا میں لگ جاتا ہے تکاثر، تاکہ دوسرے کو پیچھے کرے، آگے بڑھ جائے. تو انسان جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، ڈومینیٹ کرنا چاہتا ہے. یہ ایک ایسا پاورفل جذبہ ہے کہ اس کو اگر ہم چینلائز نہیں کریں گے تو یہ غلط راستوں سے پھر یہ چینلائز ہوگا، اور پھر اس سے انسان کی جو ہے پرسنالٹی وہ اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اس لیے اس کو صحیح طریقے سے چینلائز کرنا سیکھیں. اور اس کو صحیح طریقے سے چینلائز کیسے کیا جائے گا، ہاں جی، کوئی گیس کر سکتا ہے؟ نماز روزہ سے نہیں، ڈومینیٹ، آپ ڈومینیٹ ہونا چاہتے ہیں. ایک تو ہے نا کہ جیسے آپ نے دیکھا کہ شہوانی قوت ہے، اس کو چینلائز کرنا تو نکاح ہے.
نہیں کریں گے تو پھر وہ مطلب زنا ہے اور وہ اس طرف جائے گا. ہاں جی حق کے، ہاں یہ بات آپ نے صحیح کی، حق و باطل کے اس مارکے میں شامل ہو نا آپ. حق کو جب آپ بلند کریں گے اور باطل کو زیر کریں گے تو آپ کے اس جذبے کی تسکین ہوگی. تو یہ ہے اس کا حلال طریقہ. ٹھیک ہے، حرام طریقے بڑے بتا دیں آپ کو بہت سارے ہیں. تو یہ تین جو ہے منکرات سے بتایا گیا کہ اس سے منع ہو جاؤ، یعظکم لعلکم تذکرون. ٹھیک ہے، اور وہ خود تمہیں اس کی نصیحت کر رہا ہے تو تم نصیحت حاصل کرو. تو یہ دیکھیں کتنی بلیغ آیت ہے. اس میں پھر بہت سے مفسرین نے بہت کچھ کہا ہے، ابھی وقت نہیں ہے کہ اس میں جائیں، لیکن آپ پڑھ سکتے ہیں. کچھ میں نے جو پریزنٹیشن کے اندر بھی ڈالی ہیں، کچھ ایکسپلینیشن آپ پڑھ لیجیے گا. اور آپ فرماتے ہیں کہ اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے اپنا سوت مضبوط باندھا اور پھر اس کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. پرانے زمانے میں ظاہری بات ہے وہ جو دھاگا بنایا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو وہ ایک بڑھیا کے بارے میں بتایا گیا کہ اس نے جناب بڑی مشکل سے جو ہے وہ دھاگا بنایا اور خود ہی اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. تو ایسے نہ تم ہو جانا، نہیں جیسے کوئی شخص جو ہے وہ قسم کھا لیتا ہے، کوئی کانٹریکٹ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اسے توڑ دیتا ہے، تو ایسا ہی جیسا کہ اس نے اپنی محنت کے اوپر جو ہے پانی پھیر دیا. تو بات صرف یہی ہے کہ اس عہد سے اللہ تمہیں آزما رہا ہے. یقینا اللہ تمہارے لیے قیامت کے دن ہر چیز کو کھول کر بیان کر دے گا جس میں تم اختلاف کر رہے تھے. اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی گروہ بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ بار بار واضح کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور ہم سب کو بھی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ ایک لمحے میں ہمارے سارے دل جو ہیں، سب کے دل جو ہیں وہ پھیر دے، صحیح بنا دے ہمیں. ٹھیک ہے، صحیح کر دے. لیکن دس از ناٹ دی پوائنٹ. پھر تو یہ کہ انسان کو خلیفہ بنانے کی ضرورت کیا تھی، یہ سارا جو ہے ساری کائنات کو کیوں بنایا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر جو ہے یہ امتحان کیوں رکھا. تو یہ امتحان تو پھر بھی بے معنی ہو جاتا ہے. یہ امتحان رکھا ہی اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ اما شاکرا و اما کفورا، کون جو ہے شکر گزار بنتا ہے اور کون کفر کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. یقیناً تم جو کچھ کر رہے ہو اس کے بارے میں باز پرس کی جانے والی ہے، یہ بات یاد رکھنا. تم اپنی قسموں کو آپس کی دغا بازی کا بہانہ نہ بنایا کرو، پھر تو تمہارے قدم اپنی مضبوطی کے بعد ڈگمگا جائیں گے. یعنی قسمیں جو ہے تم کھا کے اس کے بعد توڑ نہ دیا کرو، اور تمہیں سخت سزا پھر برداشت کرنی پڑے گی، کیونکہ تم نے اللہ کی راہ سے روک دیا اور تمہیں بڑا سخت عذاب ہوگا. تم اللہ کے عہد کو تھوڑے مول کے بدلے نہ بیچ دیا کرو. اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے کہ اللہ کی شریعت کے اوپر ہم عمل پیرا ہوں گے. ہم نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل سے بھی یہ عہد دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ تم جو ہے تورات کے احکامات کو مانو گے. اور آپ کو پتا ہے کیسے اللہ نے عہد دیا تھا، گن پوائنٹ پہ ان سے عہد دیا گیا تھا، طور پہاڑ ان کے سر پہ کھڑا کر دیا گیا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ کے احکامات کو توڑا. تو ایک جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو یہ عہد ہمارا بھی بائی ڈیفالٹ اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ ہم تمام اللہ کے احکامات کو مانیں گے. تمہارے پاس جو کچھ ہے سب فانی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ باقی رہنے والا ہے. اور صبر کرنے والوں کو ہم اچھے اعمال کا بہترین بدلہ دیتے ہیں. یہ وہ تفصیلات ہیں، اس آیت کے حوالے سے کچھ آپ پڑھ لیجئے گا. اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پر کچھ اعتراضات ہیں، ان کے جوابات دیے گئے ہیں، اور دنیا کی محبت جو ہے بتایا گیا کہ حق کی قبولیت میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو بتا دیا کہ جب قرآن پڑھا جائے نا تو اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو. ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے جب قرآن آپ پڑھیں گے تو جب آپ شیطان سے پناہ لے لیں گے تو پھر شیطان جو ہے وساوس ڈالنا چھوڑ دے گا. کیونکہ جب انسان قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے تو بعض اوقات شیطان جو ہے وساوس ڈالتا ہے اور قرآن کی آیات کے غلط مطلب جو ہے وہ ذہن میں ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے پھر انسان گمراہ ہو سکتا ہے. تو اللہ نے واضح کر دیا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. تو جب بھی قرآن پڑھو تو پھر تم اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو. إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. ہاں، اس کا زور ان لوگوں پہ نہیں چلتا جو ایمان والے ہیں اور جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا جو زور چلتا ہے وہ کن پہ چلتا ہے؟ جو والذین هم به مشرکون، یعنی جو وہ لوگ جو ہیں انما سلطانہ علی الذین یتبلون، جو پھر روگردانی کرتے ہیں اس کے راستے سے اور جو مشرک ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں اعوذ باللہ پڑھ لینا چاہیے. اور جب ہم کسی آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان اشکالات کو دور کر رہے ہیں جو اس وقت جو ہے مشرکین مکہ جو ہے کریٹ کر رہے تھے، کھڑا کر رہے تھے. اچھا، اب قرآن میں بعض اوقات جو ہے ایسی آیت آئی ہیں، بہت کم ہے، تقریباً 3-4 ایسے مقامات ہیں جہاں پہ اللہ نے ایک حکم نازل کیا، اس کے بعد خود اس کے بعد اس حکم کو منسوخ کر دیا. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جوا اور شراب کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس کے قریب مت جاؤ. ٹھیک ہے، یا پہلے تو کہا گیا کہ یہ جو ہے ان کے نفع جو ہے وہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ شراب کے حوالے سے آ گیا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو تم نماز کے قریب مت جاؤ. اب بعد میں حکم آ گیا کہ یہ شراب جو ہے وہ حرام ہے. تو اس پہ جو ہے مشرکین نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کبھی یہ حکم دیتا ہے کبھی وہ حکم دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھائی یہ تو میری تدریج ہے، یہ تو ہماری حکمت ہے اس میں کہ ہم ہی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے
پہلے جو ہے ہم نے کہا تھا کہ تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب حالت میں ہو، بعد میں ہم نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ حرام ہے، تو یہ ہمارا اختیار ہے اور اس کے اندر حکمت ہے اگر تم سمجھو، لیکن تم حکمت سمجھتے نہیں اور الٹی سیدھی باتیں جو ہے ذہن میں لے کے آتے ہو۔ تو اس طرح انہوں نے کہا جی یہ کیسا قرآن ہے جی، اس میں تو کوئی کبھی یہ بات ہوتی ہے کبھی وہ بات ہوتی ہے، تو ہم کیوں مانیں اس کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ہے جواب دے دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اکثر ان میں سے لوگ جو ہے جانتے نہیں ہیں، بے وقوف وانا باتیں کرتے ہیں۔ کہہ دیجیے کہ جیسے آپ کے رب کی طرف سے جبرائیل حق کے ساتھ جو ہے لے کر آئے ہیں، جبرائیل علیہ السلام، اور تاکہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے اور مسلمانوں کی رہنمائی و بشارت ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور ہمیں بخوبی علم ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ اسے تو ایک آدمی سکھاتا ہے۔ اچھا، یہ بھی کچھ مشرکین نے جو ہے یہ کہانی ڈالنی شروع کی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ اجمی غلام تھے، یعنی غریب بات غلامی کیونکہ وہاں پہ چل رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھی کچھ غلام تھے جو کام کرتے تھے، تو اس میں کچھ جو ہے وہ غلام بھی تھے جو اہل کتاب تھے پہلے، تو بعد میں مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب غلامی میں آئے تو ان لوگوں نے الزام لگایا کہ اصل میں یہ تو قصے وہی ہے نا جو اہل کتاب کی کتابوں میں موجود ہیں، تو یہ بیسیکلی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ان اجمی غلاموں سے سیکھ لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتنی یہ بیوقوفانہ بات ہے، وہ تو اجمی غلام ہے جبکہ قرآن تو عربی زبان میں ہے۔ تو یہ کیسے بات انہوں نے سوچ لی کہ جناب یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان اجمی غلاموں سے سیکھتے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے انہیں اللہ کی طرف سے بھی رہنمائی نہیں ملتی اور ان کے لیے المناک عذاب ہے۔ اور جھوٹ باندھنے والے جو ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں ہوتا، یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے سوائے اس کے جس پر جبر کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر برقرار ہو، اور جو لوگ کھلے دل سے کفر کریں تو ان پر اللہ کا غضب ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کسی کو ظلم ہو رہا ہے، یہ امیجن کریں نا اس دور کو، یہ کس زمانے میں صورت نازل ہوئی ہے؟ 7 سے 8 نبوی کے زمانے میں، جب بہت زیادہ ظلم ہو رہا تھا، اور یہ ظلم ہی کی وجہ تھی جس کی وجہ سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کو حکم دیا تھا کہ تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ 6 نبی میں وہ واقعہ پیش ہو چکا تھا۔ تو اب یہاں پہ کچھ صحابہ کرام کے لیے بڑا مسئلہ تھا کہ یہ جو مشرکین مکہ تھے، خاص طور پہ جو غلام صحابہ تھے یا جو جن کے سوشل سٹیٹس اتنا سٹرونگ نہیں تھا، وہ ان کو زبردستی کہتے تھے کہ تم کفر کی بات کرو، تم اللہ تعالیٰ کو گالی دو، تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو۔ تو اس طرح وہ جو ہے نا اس طرح کی باتیں آپ کو پتہ ہے، حضرت بلال جو تھے رضی اللہ عنہ، ان سے بھی کہی جاتی رہیں، حضرت خباب بن ارض سے بھی کہی جاتی رہیں، لیکن یہ لوگ مضبوط لوگ تھے، یہ نہیں مانتے تھے ایسی کی تیسی۔ وہ پتہ ہے بلال کہتے تھے احد احد، بس وہ کہتے تھے میں تو یہ کہوں گا جو مرضی کر لو۔ ان کو تپتی ہوئی جو ہے وہ دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا، ان کو گھسیٹا جاتا، مطلب لیکن یہ ہے کہ وہ نہیں، وہ ڈٹے رہے۔ خباب بن ارض کو جو ہے جلتے ہوئے کوئلوں پہ لٹایا گیا اور کہا کہ کلمہ کفر کہو، انہوں نے نہیں کہا، یہاں تک کہ یعنی ان کی کمر کی جو چربی تھی وہ گلی ہے، اس سے وہ آگ بجھی ہے، تب بھی وہ انہوں نے کہا میں نہیں کہوں گا۔ تو یہ عزیمت کا راستہ ہے، لیکن ظاہر بات ہے ہر بندہ اتنا سٹرونگ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اگر کسی نے کہہ دیا کلمہ کفر منہ سے کہہ دیا بچنے کے لیے، جان بچانے کے لیے، تو اللہ نے اس کے لیے چھوٹ رکھ دی۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، دل اگر ایمان پر مطمئن ہے تو منہ سے اگر ایسی بات نکل بھی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ حالات ہی ایسے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی دوران ایک واقعہ بھی پیش آیا، جو ایک آپ بڑے مشہور جو ہیں وہ صحابی ہیں، عمار بن یاسر، حضرت یاسر کی جو اولاد میں سے تھے، اور آپ کو پتہ ہے نا آل یاسر جو تھے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ حضرت یاسر اور ان کی بیوی جو حضرت سمیہ تھیں ان کے ساتھ جو ہوا، ان کو شہید کر دیا گیا تھا ان کی آنکھوں کے سامنے۔ تو عمار بن یاسر کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کے اوپر انہوں نے ٹارچر شروع کر دیا اور کہا کہ تم کلمہ کفر کہو، انہوں نے زبان سے کہہ دیا۔ تو روتے ہوئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو اس پہ جو ہے انہوں نے کہا کہ دل مطمئن ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل مطمئن ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر دوبارہ تنگ کرتے ہیں تو پھر بھی کہہ دینا، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اللہ نے چھوٹ دے دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ان لوگوں کے لیے جو ہے ایک طرح سے آسانی ہوگی، اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت سے زیادہ محبوب رکھا۔ یعنی وہ لوگ جو کہ گمراہ ہو رہے ہیں، اور لیکن اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو راہ راست نہیں دکھائے گا۔ کچھ شک نہیں کہ لوگ آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والے ہیں جن لوگوں نے فتنوں میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کا ثبوت دیا، بے شک آپ کا رب ان باتوں کے بعد انہیں بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ یہ خاص طور پہ حضرت عمار بن یاسر اور ان جیسے لوگوں کے بارے میں پھر آیت نازل ہوئی کہ ٹھیک ہے، ان سے جو تھوڑی بہت لغزش ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، اور بعد میں پھر جب انہوں نے ہجرت کی اور پھر جہاد بھی کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر بہت اعلیٰ مقام عطا کیا۔ عمار بن یاسر جو ہے بہت بڑے مجاہد تھے، تمام مارکوں میں جو ہے صف اول میں وہ لڑے ہیں، تو ان کے اوپر کوئی ایسا الزام نہیں ہے۔ جس دن ہر شخص اپنی ذات کے لیے لڑتا جھگڑتا آئے گا اور ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا جو ہے بدلہ دے دیا جائے گا، وہ لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بستی کی مثال ہے، یہ بستی جو ہے ہمارے استاد کیا کرتے تھے کہ شاید پاکستان کی مثال ہے، ٹھیک ہے،
ویسے تو ایک جنرل بات کی جا رہی ہے کہ ایک بستی کی مثال ہے، فرماتے ہیں کہ وضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مکان، یعنی ایک بستی کی مثال اللہ بیان کرتا ہے کہ وہ پورے امن اور اطمینان سے رہ رہی تھی اور اس کی روزی اس کے پاس فراغت سے ہر جگہ سے آتی تھی، لیکن کیا ہوا، فکفرت، تو اس نے جو ہے کفر کر دیا، ٹھیک ہے، اس نے جو کفر کر دیا اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کر دیا، تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھوک اور خوف کا مزہ چکھایا، اس کے اوپر بھوک اور خوف طاری کر دیا، مسلط کر دیا۔ تو پاکستان کی بستی جب بنی تھی تو بڑی بڑی خوشحال بستی تھی، پاکستان ایشین ٹائیگر تھا، ہیں جی، اب تو پتہ نہیں ٹائیگر کدھر چلا گیا، اب تو پتہ نہیں، ہم جو ہے بس کشکول لے کے پھر رہے ہیں ہر طرف، تو ہم کبھی ایشین ٹائیگر تھے، ہم نے لوگوں کی انڈسٹریز جو ہے اسٹیبلش کرنے میں مدد کی ہے، کوریا کی ساری انڈسٹری جو تھے ہمارے وہ ڈاکٹر مبول حق جو ہے انہوں نے اسٹیبلش کی تھی، وہ دیکھیں ہم کہاں پہنچ گئے اور ہم کدھر ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پچھلے دنوں ڈسکشن ہو رہی تھی یار ہم اپنا کمپیریزن کس سے کریں، پہلے تو ہم بنگلہ دیش سے کر لیتے تھے، چلو کوئی ہم کر لیتے تھے، کبھی آگے پیچھے ویتنام سے کرتے ہیں، آپ تو کوئی افریقن کنٹری سے مقابلہ کرنا پڑے گا، یہ تو ہم سے بہت آگے چلے گئے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات ہم نے نہیں مانی نا، تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھوک اور خوف، یہ دو جو ہیں ہم پہ مسلط کر دی ہیں چیزیں، اور اب ہم اسی کے اندر لگے ہوئے ہیں، بما کانوا یصنعون، اس وجہ سے کہ جو ہم کرتوت کرتے رہے ہیں۔ تو ان کے پاس انہی میں سے رسول پہنچا، پھر بھی انہوں نے اسے جھٹلایا، پھر پس انہیں عذاب نے آدھا پہنچا، اور وہ تھے ہی ظالم لوگ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ خیر وہی جو تفصیلات ہیں اس کی جو عمار بن یاسر کے حوالے سے آپ پڑھ لیجئے گا۔ اچھا، جو کوئی حلال اور پاکیزہ روزی اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو، اگر تم اسی کی بات کرتے ہو، تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا جائے حرام ہے۔ یہ اب دوبارہ سے وہ مسئلہ ہوا تھا کہ جب یہود جو ہیں ان لوگوں نے شرارتیں شروع کر دی تھی، اب یہاں پہ وہی یہود کا ایک اعتراض تھا کہ ہم کیسے اس دین کو قبول کریں کہ یہ تو جو ہے اس میں حرام چیزوں کو حلال قرار دے دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ یہاں پہ بیان کیا کہ دیکھو جو بھی حلال چیزیں اور پاکیزہ چیزیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے جو حلال کی ہیں انہیں کوئی بھی حرام نہیں کر سکتا اپنے پاس سے، اور اللہ تعالیٰ نے اب یہاں ڈیفائن بھی کر دیا کہ وہ کون سی حرام چیزیں ہیں، جس میں مردار ہے، یا مرا ہوا جو ہے کوئی جانور ہے، یا خون ہے، یا سور کا گوشت ہے، جس چیز پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام لیا جائے یہ حرام ہے۔ پھر اگر کوئی شخص بے بس کر دیا جائے تو پھر وہ مجبوری میں یہ ان حرام گوشت جو حرام جو کھانے ہیں ان میں سے بھی کھا سکتا ہے۔ اور لیکن یہ ہے کہ یہ جو یہود نے بات کی ہے یہ غلط ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ غلط بات کریں، کچھ چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، یہ تمہارے پاس اختیار نہیں ہے، اللہ پر جھوٹ بہتان باندھ کے جھوٹ اور بہتان تو باندھتے ہو، یہ غلط بات ہے، سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ پر بہتان بازی کرنے والے کامیابی سے محروم ہی رہیں گے، ان کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور یہودیوں پر جو کچھ بھی اللہ فرماتے ہیں حرام کیا گیا تھا یہ ان کی اپنی شرارتوں کی وجہ سے حرام کیا گیا تھا، اس کا ذکر پہلے سورہ انعام میں آ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ آیات جو سورہ نحل کی یہ ہیں یہ سورہ انعام کے بعد نازل ہوئیں، ویسے تو یہ صورت جو ہے تقریباً وہی میں نے ذکر کیا کہ 8 9 یا 7 سے 9 90 کے درمیان نازل ہوئی، لیکن یہ ہے کہ کچھ آیات بعض صورتوں میں ایسی ہیں کہ جو ڈفرینٹ ٹائم پہ بھی نازل ہوتی ہیں، لیکن ٹاپک کے حوالے سے کیونکہ ریلیونٹ ہوتی ہیں اس لیے وہ جوڑ دی جاتی ہیں صورت میں۔ تو یہاں پہ یہ اس سے معلوم ہوا کیونکہ یہاں پہ ریفرنس آ گیا کہ ہم نے اس کی تفصیل پہلے بیان کر دی ہے، سورہ انعام میں اس کی تفصیل آ چکی تھی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں پہ دیکھ لو اور اس طرح کا پروپیگنڈا مت کرو۔ وہاں پہ بتا دیا گیا تھا نا کہ مختلف چیزیں تھیں، جیسے اونٹ کا گوشت تھا، جیسے جو چربی ہوتی ہے بکرے وغیرہ کی، یا جو جیسے چکی کی چربی ہوتی ہے یہ بھیڑ کی، تو انہوں نے اپنے اوپر خود ہی حرام کر لی تھی، اللہ نے اس کو حرام نہیں کیا تھا۔ تو اس پہ یہ الزام لگا رہے تھے کہ جی اسلام جو ہے وہ دین حق کیسے ہو سکتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جھوٹ مت بولو، جو کوئی جہالت سے برے عمل کر لے پھر توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو پھر آپ کا رب لا شک و شبہ بڑی بخشش کرنے والا اور نہایت ہی مہربان ہے، یعنی ابھی بھی اگر توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا ان کا معاملہ یہ تھا کہ ہم تو ابراہیم کے راستے پہ چل رہے ہیں، اور یہ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ ابراہیم کے راستے پہ نہیں ہیں، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے پھر ابراہیم علیہ السلام کا راستہ بتایا کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ تو ایک لیڈر تھے، اور اللہ تعالیٰ کے لائٹ چلی گئی ہے تو یہ کچھ آن ہو جائے گا، یہ چلیں ہم جاری رکھتے ہیں جب تک یہ جنریٹر آن نہیں ہوتا۔ تو بے شک ابراہیم علیہ السلام پیشوا اور اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار اور یک طرفہ مخلص تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے
ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تو بڑے سیدھے سادے مسلمان تھے اور وہ تو مشرکوں میں سے تھے ہی نہیں، تو تم کیسے جو ہے ان کا اپنا تعلق ان سے جوڑتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار بندے تھے وہ، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا بڑا ہی خاص بندہ بنایا تھا اور انہیں سیدھا راستہ جو ہے سمجھا دیا تھا۔ ہم نے اسے دنیا میں بھی بہتری دی اور بے شک وہ آخرت میں تو صالحین میں سے ہیں۔ تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بڑی خوبصورت بات کی کہ ابراہیم علیہ السلام کیا ہے، ان ابراہیم کان امہ، وہ ایک بندہ ہی امت کے برابر ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی اتنی بڑی شان ہے ان کی کہ ان کے ساتھ بندہ کوئی بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ میں بتایا نا کہ ان کے اوپر ایمان لانے والے صرف ان کے اپنے بھتیجے لوط تھے، وآمن لہ لوط قرآن میں آتا ہے، سورہ عنکبوت میں آگے آپ پڑھیں گے۔ تو یعنی کہ اب دیکھیں کہ ان کے ساتھ دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو کوئی بندہ ہی نہیں ہے نا، سوسائٹی میں سے کوئی بندہ نہیں ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ امت ہے، مطلب وہ ایک بندہ ہی امت کے برابر ہے، تو بلکہ وہ تو ایک امت ہے، اور جو ہے ان کا معاملہ یہ ہے کہ بالکل سیدھے راستے پر ہیں۔ تو کانت اللہ حنیفا ولم یکن من المشرکین، اور مشرکوں میں سے ہرگز نہیں ہے، شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ سب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے راستے کو چوز کرو کہ وہ تو مشرکوں میں سے ہرگز نہیں تھے۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ انسٹرکشنز دی گئی ہیں کہ آپ دعوت کا کام کیسے کریں، تو اللہ فرمانے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ تو ایک داعی اللہ کو اس طرح 3 ڈومینز میں کام کرنا ہوتا ہے۔ سوسائٹی میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ جب بھی آپ کسی سوسائٹی میں جو ہے دعوت کا پیش کریں گے تو اس میں ایک تو عام لوگ ہوتے ہیں، مطلب سادہ لوگ ہیں، ان کے وہ زیادہ انٹلیکچوئلس نہیں ہیں، نہ کوئی زیادہ کوئی سوچ سمجھ کے ساتھ ان کا اتنا معاملہ ہوتا ہے۔ تو عام لوگوں کے لیے جو ہے اچھی نصیحت جو ہے فائدہ مند ہوتی ہے، اچھے طریقے سے آپ خوبصورت نصیحت کریں، وہ دل سے بات نکلے گی، دل میں اتر جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک موڈ یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر سوسائٹی میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑے انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں، جو سوچ سمجھ کے بات کو قبول کرتے ہیں۔ ان کو آپ اچھی نصیحت سے بات کریں گے تو ان کو سمجھ نہیں آئے گی، ان کو آپ کو دلائل سے کنونس کرنا ہوتا ہے، انہیں آپ کو آرگومنٹس دینے ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو جو ہے ان کو جو آپ نے دعوت دینی ہے وہ حکمت کے ساتھ دینی ہے، عام لوگوں کو آپ نے اچھی نصیحت کرنی ہے۔ اور پھر تیسرے قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو جھگڑالو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو کہ اس نظریے کے خلاف ہوتے ہیں جس نظریے پہ آپ کھڑے ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ جو ہے اس نظریے کے خلاف جو ہے وہ مواد لے کے آ رہے ہوتے ہیں، اس نظریے کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ آپ کو مناظرہ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ذاکر نائک کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک مناظر ہیں، ٹھیک ہے، وہ مجادلہ کرتے ہیں آسن طریقے سے، لیکن اچھے طریقے سے کرنا ہے، آپ نے بدتمیزی نہیں کرنی ہے، کہ آسن طریقے سے آپ نے جو ہے وہ مناظرے نہیں جو کہ ہمارے ہاں وہ جو مشہور ہوتے ہیں ٹی وی پہ مولوی حضرات کر رہے ہوتے ہیں، ان میں تو ایک دوسرے کی خوب جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں، آسن طریقے سے آپ کو جو ہے مناظرہ کرنا ہے۔ اچھی نصیحت کا معاملہ آپ جو ہے ایگزامپل کے طور پر دیکھ لیں تو جیسے مولانا طارق جمیل ہو جائیں یا اس طرح کے اور جو ہے ثاقب رضا مصطفی ہو جائیں، اچھی نصیحت جو ہے دل میں گھر کرنے والی، وہ یہ لوگ ہیں۔ اور حکمت کے ساتھ جیسے ڈاکٹر اسحاق رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یا اس طرح کی جو بات کو جو ہے دلائل کے ساتھ جو ہے کرتے ہیں، تو یعنی آپ کو سوسائٹی میں ملتے ہیں کہ مختلف موڈز ہیں، اور اسی لیے پھر جس طریقے سے آپ بات کریں گے ویسے ہی پھر آپ کا جو انفلوئنس ہے، آپ کی جو بات ہے وہ ان تک پہنچے گی، ان لوگوں تک کہ جو اس طریقے سے بات جو ہے سننا چاہتے ہیں، یعنی ٹارگٹ آڈینس کے مطابق ہی آپ کو بات کرنی ہوتی ہے، ہر بندہ ہر طریقے سے بات نہیں سمجھتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک آپ کا رب جانتا ہے کون جو ہے گمراہ ہے اس راستے سے، وہ اعلم بالمہتدین، اور وہ اس کو بھی جانتا ہے کون جو ہے سیدھے راستے پر۔ تو اس میں جو ہے ایک اور معاملہ تھا کہ انہوں نے ایک اور اعتراض اٹھایا کہ جی دیکھیں جی، یہ تو جو مبارک دن ہے وہ تو ہفتے کا ہوتا ہے، تو یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ جمعے کا دن ہے، تو یہ دین حق کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی دین حق تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو بابرکت دن ہے وہ تو ہمیشہ سے ہفتے کا دن ہے۔ اچھا، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایکسپوز کیا۔ اللہ کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ کیا تھا؟ اصل مسئلہ یہ تھا کہ ان کے لیے بھی مبارک دن جمعے کا ہی تھا، لیکن انہوں نے جھگڑا کیا، کو آپس میں کوئی لڑائی وغیرہ کی تھی وقت کے رسول کے ساتھ، تو پھر ان کے لیے ان کی وجہ سے جو ہے وہ ہفتے کا دن جو ہے ہم نے وہ کر دیا تھا کہ یہ عبادت کا دن ہے یا مقدس دن ہے، ورنہ ہمیشہ سے جمعے کا دن ہی جو ہے مقدس تھا۔ تو یہ بھی صحیح بخاری میں روایت ہے جس کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ تو اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلاؤ، یہ ہم نے پڑھ لیا۔ تو وصبر وما صبرک الا باللہ، دیکھیں کیا بات ہو رہی ہے، وصبر،
وما صبرک الا باللہ، آپ صبر کیجئے اور اللہ کو ساتھ لیے بغیر آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ یعنی یہ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کی جا رہی ہے۔ ایک داعی اللہ یا اللہ کی طرف بلانے والا جو شخص ہوتا ہے اس کو کتنے پریشرز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کا اندازہ جو ہے اس آیت سے ہوتا ہے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس مشن کو لے کے آگے بڑھ رہے تھے، وہ لیڈر ہیں اس مشن کے، لیکن وہ دیکھیں کن 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 مشکل مراحل سے وہ گزرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے اس سارے جو بھی آن سلاٹ کے مقابلے میں اور جو بھی آپ کے خلاف مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں ان پہ آپ صبر کیجئے، لیکن یہ ہم بتائے دیتے ہیں کہ اللہ کو ساتھ لیے بغیر آپ صبر نہیں کر سکیں گے، وقت کا رسول بھی صبر نہیں کر سکے گا، تو پھر ہم تو پھر کسی مطلب اس میں کھاتے میں نہیں ہیں۔ تو اللہ کو بس صبر بھی کرنا ہے اور اللہ سے مانگنا بھی، اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے۔ اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی وہ دعائیں نقل کی ہیں کہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، ٹھیک ہے، یا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ من امرنا رشدا، یہ بھی ہے ربنا افرغ علینا الصبر وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے رب تو ہمارے دلوں میں صبر کو بھر دے۔ یہ دعا ہے، بڑی خوبصورت دعا ہے، یہ ان لوگوں نے بھی مانگی تھی جب طالوت اور جالوت کا معرکہ ہوا تھا۔ تو طالوت کی جو فوج تھی اس کے لشکر میں جو 300 کے قریب جو لوگ مسلمان تھے اور سامنے جالوت کا اتنا بڑا لشکر تھا، تو انہوں نے وہاں پہ میدان جنگ میں کھڑے ہو کے یہ دعا مانگی جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے کہ اے رب تو ہمارے دلوں کو صبر سے بھر دے، ٹھیک ہے، تو دے گا صبر تو صبر ہو سکے گا ورنہ نہیں ہو سکے گا۔ تو ولا تحزن علیہم، تو اب ان کے بارے میں غمگین نہ ہو، ولا تکو فی ضیق مما یمکرون، ٹھیک ہے، وہ جو مکر و فریب کرتے ہیں ان سے آپ تنگ دل نہ ہو، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہے اور جو بھی وہ لوگ ہیں جو احسان کرنے والے ہیں ان کے ساتھ۔ اب آگے جی سورہ بنی اسرائیل آ رہی ہے، بہت عظیم صورت ہے، یہاں سے جو ہے 5 صورتوں کا ایک سلسلہ آ رہا ہے۔ یہ صورتیں جو ہیں خاص طور پہ اس لحاظ سے اہم ہے کہ اینڈ ٹائم سے ان کا تعلق ہے، تو انشاءاللہ اسلامک اسکیٹالوجی جسے کہتے ہیں یا اینڈ ٹائمز، اس سے متعلق بہت سی چیزیں جو ہیں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ اس لیے ان صورتوں کی 2 تفاسیر ہیں، ایک تفسیر تو اس کانٹیکسٹ میں ہے جس کانٹیکسٹ میں یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں، یعنی جس تاریخی لحاظ سے دیکھا جائے تو کب یہ صورتیں نازل ہوئیں اس وقت ان کا کیا لنک بنتا ہے، اور ایک ان کا تعلق آج کے دور سے ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم کوشش کریں گے کہ ان صورتوں کا جو وہ والا پہلو ہے کہ جو اس کانٹیکسٹ میں مطلب جس کانٹیکسٹ میں یہ صورتیں نازل ہو رہی ہیں وہ بیان کر دیں، اور پھر کل جو ہے ہم اینڈ ٹائمز کے حوالے سے جو ہے دیکھیں گے جس میں دجال اور جو ہے الملمۃ العظمیٰ، تھرڈ ورلڈ وار اور یہ سارے حقائق، یاجوج ماجوج کی کیا ہے، یہ سب کھلیں گے آپ کے سامنے انشاءاللہ۔ تو خیر سورہ بنی اسرائیل سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، اس کا جو سینٹر یعنی سمجھ لیں کہ اس کا کلائمیکس ہے وہ سورہ کہف ہے، سورہ کہف سینٹر میں ہے اور ایک طرف جو ہے سورہ بنی اسرائیل ہے اور دوسری طرف جو ہے 3 صورتیں ہیں، مریم، طٰہٰ اور انبیاء، یہ 5 صورتیں خاص طور پہ اس لحاظ سے بہت اہم ہیں۔ تو خیر یہ جو سورہ بنی اسرائیل ہے اس کا آغاز بہت ہی میجسٹک ہے، بہت شاندار انداز میں جو ہے اللہ تعالیٰ اس کا آغاز کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بھی بیان ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو جائے گا، بس ہو جائے گا۔ تو یہ واقعہ جو ہے جس کانٹیکسٹ میں یہ صورت نازل ہو رہی ہے، یہ واقعہ بڑا عظیم واقعہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ یہ ایک بڑا یونیک واقعہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت مشکل میں ہیں، جب انبیاء علیہ السلام ان مشکلات میں پھنستے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے پاس سے کچھ خاص گفٹ عطا کرتے ہیں۔ تو یہ بھی کہا جاتا ہے، ویسے تو اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ واقعہ کب رونما ہوا، کب ظہور پذیر ہوا، تو اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ 10 نبی کا ہے، بعض نے اس کو 12 نبی کہا ہے۔ زیادہ جو بہتر یقینی قیاس بات معلوم ہوتی ہے کہ 10 سے 12 نبی کے زمانے میں یہ واقعہ ہوا ہوگا، کیونکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت مشکل وقت تھا۔ تو یہ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ معراج ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے حجرے میں، تو بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ حطیم میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ جو آگے ایک سرکل سا ہے، ایکسٹینشن ہے خانہ کعبہ کی، تو وہاں پہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ آ جاتے ہیں اور وہ آپ کے سینہ مبارک کو چاک کرتے ہیں اور آب زمزم سے آپ کے جو ہے سینے کو اور دل کو صاف کیا جاتا ہے اور اس میں علم اور حکمت بھر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پھر براق پر بیٹھتے ہیں، ایک اسپیشل سواری آپ کے لیے جبرائیل علیہ السلام لے کے آتے ہیں، جس کی نکیل جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام نے پکڑی ہوتی ہے۔ تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بیٹھنے لگتے ہیں تو وہ گھبرا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے، تو وہ گھبراتا ہے، تو جبرائیل علیہ السلام اس کو ڈانٹتے ہیں جس سے وہ پھر وہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ اس کے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس براق پہ بیٹھتے ہیں اور پھر یہ سفر آپ کا جو زمینی سفر ہے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سفر جو تھا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف تھا،
مسجد اقصیٰ آپ وسلم وہاں پہنچتے ہیں، وہاں براق باندھتے ہیں اسی پتھر کے ساتھ جس پتھر کے ساتھ انبیاء رسول اللہ علیہ وسلم اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے، اور اس کے بعد آپ کے لیے تمام انبیاء کو وہاں اکٹھا کر دیا جاتا ہے علیہ السلام، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی پھر امامت کرواتے ہیں، اور یہاں سے پھر آپ کا آسمانی سفر شروع ہوتا ہے۔ اس کا ذکر سورہ نجم میں انشاءاللہ آئے گا تفصیل سے، تو ہم وہاں پہ ساری روایات جو ہیں آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن یہاں پہ صرف یہ زمینی جو واقعہ ہے، زمینی جو سفر ہے اس کا ذکر ہے اس کے بالکل آغاز میں۔ اچھا، اسی دوران جب زمینی سفر میں ایک اور واقعہ بھی ہوتا ہے کہ راستے میں آپ موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی قبر کے پاس نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی آپ نے اس زمینی سفر میں مشاہدہ کیا۔ خیر، اس صورت کے اندر جو ہے ڈرانے کا عنصر بھی غالب ہے اور اس میں سمجھانے کا عنصر بھی ہے، یعنی دونوں چیزیں جو ہیں آپ کو نظر آتی ہیں کہ ڈرایا بھی گیا ہے اور سمجھایا بھی گیا ہے، مشرکین کی جہالتوں پر جو ہے وہ پکڑ کی گئی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو تسلی دی گئی اور ہمت کا درس دیا گیا۔ تو خیر، اس سے پہلے کہ ہم اس کا آغاز جو بالکل بگننگ میں جو بات آئی ہے وہ پڑھیں، کیونکہ اس کو ہم نہیں سمجھ پائیں گے، اس کی جو میجسٹی ہے، اس کی جو گریٹنس ہے، اس کو ہم نہیں گریسپ کر پائیں گے جب تک کہ ہم بنی اسرائیل کی تاریخ کا جو ہے کہ اسٹرکچر اپنے سامنے نہ رکھ لیں۔ تو بنی اسرائیل کی ان کی تاریخ بیان کی جا رہی ہے وہاں پہ، اللہ تعالیٰ بڑی شان سے جو ہے ان کی تاریخ بیان کرتے ہیں۔ بیسیکلی ان کی جو تاریخ ہے اس میں 2 عروج ہیں اور 2 زوال ہیں، تو ان کا ذکر جو ہے سورہ بنی اسرائیل کی شروع کی آیات میں ہے، تو اس لیے پہلے ذرا تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو اور دوسرا ایک یہ پہلو بھی ہے جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے واضح کیا کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے اور ان کے حالات بالکل یکساں برابر ہوں گے۔ تو یہ حدیث جو ہے حسن حدیث ہے، ترمذی شریف میں موجود ہے، کہ جس میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَسْبَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، یعنی بنی اسرائیل کے اوپر وہ تمام حالات جیسے تمہارے اوپر وہ تمام حالات آ کے رہیں گے جیسے کہ بنی اسرائیل پر آئے، یعنی تمہاری اور ان کی تاریخ بالکل جیسے پیرلل چلے گی، یعنی اتنی مشابہت ہوگی کہ جتنا آپ نے فرمایا کہ میری 2 جوتیوں میں مشابہت ہے، یعنی جیسے میری 2 جوتیاں برابر ہیں اسی طریقے سے تمہارے معاملات بھی برابر ہوں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم ان کی تاریخ کو اسٹڈی کریں گے تو ہم اس کی روشنی میں اپنی تاریخ کو بھی سمجھ لیں گے، اور شاید اپنا فیوچر بھی دیکھ لیں گے کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب وفات ہو گئی، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ 40 سال کی جو سہر نبردی کا زمانہ تھا، آپ کو یاد ہوگا جب جہاد سے انہوں نے انکار کر دیا تھا، 40 سال کے لیے پھر یہ صحرا سینے میں ان کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ان کے لیے بڑے مشکل حالات رہے، لیکن کچھ اللہ کے کرم بھی ہوتے رہے، لیکن یہ ہے کہ جب 40 سال ختم ہونے کو آئے تو ان کے اندر جذبہ جہاد پیدا ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جو ہے لیڈ کر کے جہاد شروع کر دیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام زیادہ دیر تک نہیں زندہ رہ سکے، وہ فوت ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ان کے بھائی ہارون علیہ السلام بھی فوت ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ان کے جو پہلے خلیفہ یوشع بن نون، وہ پھر اسٹرگل کا آغاز کرتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر داخل ہوئے تھے تو اس وقت کئی قومیں جو ہیں وہاں پہ آباد تھیں، اس میں جو ہے یہ ہتی قوم تھی، اموری قوم تھی، کنانی قوم تھی، خاص طور پہ ایک بڑا مذہب جو تھا وہ کنانی مذہب کہلاتا ہے، وہ بت پرست مذہب تھا جو کہ وہاں پہ رائج تھا۔ اس طرح فریزی قوم تھی، ہوی اور پھر فرستی قوم تھی، یہ سارے مختلف قومیں وہاں پہ آباد تھیں، اور یہ پورا نقشہ ہے اس زمانے کا کہ کس طریقے سے جو ہے مختلف ٹرائبز یہاں پہ رہا کرتے تھے۔ تو ان میں بدترین قسم کا شرک تھا، ٹھیک ہے، ان کے سب سے بڑے بت کا نام ایل تھا، اس کے بعد پھر اس کا بیٹا تھا بال، تو اور پھر اس کی جو ایل کی بیوی تھی عشیرہ تھی، اور اس سے پھر پورا ایک نا سلسلہ، جیسے کہ عام طور پہ بت پرست معاشرے میں ہوتا ہے یا بت پرست مذاہب میں ہوتا ہے کہ اس میں گاڈز اینڈ گاڈسز کا پورا ایک سلسلہ ہوتا ہے، تو یہاں پہ بھی آپ کو نا یہ پورا سلسلہ نظر آتا ہے۔ اور جو ہے جیسے کہ ایک بت پرست معاشرے میں ہوتا ہے کہ جو وہاں کے منظر ہوتے ہیں جہاں پہ ان کی پوجا کی جاتی ہے ان بتوں کی، وہ جو ایک طرح سے فحاشی کے اڈے بنے ہوتے ہیں، اور یہ جہاں پہ بھی ایسا ہی تھا۔ جو وہاں کے جو بھی حالات سامنے آئے ہیں، جو آرکیولوجیکل جو فائنڈنگز ہوئی ہیں، اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں یہ سارا سلسلہ عام تھا جیسے کہ تمام بت پرست معاشروں میں ہوتا ہے۔ اچھا، تو رات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا گیا تھا نا کہ یہ حکم تھا کہ آپ جب یہاں پہ جائیں تو ان سے آپ نے طاقت چھیننی ہے، لیکن ان کے بعد یوشع بن نون نے جب اسٹرگل کا آغاز کیا تو وہ اس انسٹرکشن کو جو ہے نہیں مد نظر رکھ پائے یا اس کے مطابق نہیں چل پائے، اور انہوں نے ایک اسٹرانگ حکومت جو ہے قائم نہیں کی، 12 حکومتیں قائم کر پائے۔
خیر یہ وہ ان کے بتوں کی تصاویر ہیں، یہ ایل ہے اور پھر یہ عشیرہ، یہ مختلف جو بت ہیں، یہ جو تھا ایک ان کا جو ہے بڑا ایک بت تھا جس کی شبیہ تھی وہ جو بچھڑے کی تھی، یعنی یہ غالباً کہیں پہ انہوں نے دیکھا تھا جب وہ اس علاقے میں آئے تھے، اور ادھر سے دل میں محبت اس کی بیٹھ گئی تھی، اور پھر موسیٰ سے بھی کہا تھا انہوں نے کہ موسیٰ ایسا کرو کہ آپ کا رب تو میں نظر نہیں آتا، تو ایسا کوئی رب ہمارے لیے بھی بنا دو، ہم دیکھ سکیں اس کو۔ تو وہ دل میں ایسی بس محبت بیٹھی کہ پھر سامرین نے ان کو گمراہ کیا، اس کا ذکر سورہ طٰہٰ میں آئے گا۔ تو یہ تھا جس کی شبیہ جو تھی پھر انہوں نے بنانے کی کوشش کی تھی۔ خیر تو یہاں پہ جو بھی علاقے تھے، کیونکہ انہوں نے ان کو پورے طریقے سے جو ہے فتح نہیں کیا، تو اس کا پھر خمیازہ بنی اسرائیل کو بھگتنا پڑا۔ ایک تو یہ مسئلہ ہوا کہ ان جو بھی قبائل ہیں ان سے جو بھی شرک ہے اور جو بھی دیگر اخلاقی برائیاں تھیں وہ ان کے اندر آ گئیں۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ وہ دور ہے جس کے اندر جو ہے ان کے اندر بہت زیادہ جو ہے شرک بھی آ چکا تھا اور دیگر قسم کی جو برائیاں تھیں وہ بھی آ چکی تھیں۔ ان میں سے کئی جو پرنسز تھے انہوں نے لوکل جو ٹرائبس تھے ان کی جو پرنسز سے بھی شادی کر لی، اور اس کی وجہ سے پھر شرک جو ہے اور جو برائیاں تھیں وہ تو بہت بڑے پیمانے پہ پھیل چکی تھیں۔ تو خیر یہ معاملہ ہوا تو آخرکار بنی اسرائیل جو تھے ان کو جو ہے انہوں نے دوبارہ سے، کیونکہ ایک سٹرانگ حکومت نہیں بنا پائے تھے، تو وہ جو وہاں کے لوکل ٹرائبس تھے انہوں نے مل کے دوبارہ سے ٹاپل کر دیا اور ان سے حکومت چھین لی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب یہ بالکل غلام بنا دیے گئے تھے اور ان کے بچوں کے اوپر ظلم ہوتا تھا اور بہت زیادہ مشکل حالات تھے ان کے لیے، یہاں تک کہ ان کا جو تابوت سکینہ تھا، یعنی ایک ایسا تابوت جس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی تھا اور کچھ من و سلوہ بھی تھا، یہ ان کے لیے بڑی سمجھ لیں ایک دلجمی کی بات تھی کہ ان کے ساتھ وہ ایک تابوت ہے، اللہ کی مدد ہے ان کے ساتھ، وہ بھی ان سے چھن گیا۔ تو ان کے لیے بڑے برے حالات تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جس کے اندر وہ واقعہ پیش آیا، طالوت اور جالوت کا وہ عظیم معرکہ، یہ جس کا ذکر سورہ بقرہ میں ہم کر رہے ہیں کہ اس وقت حضرت شمویل یا حضرت سیموئیل جو ہے اس کا تلفظ بعض مفسرین کرتے ہیں، وہ نبی اس وقت وہاں پہ موجود تھے ان کے درمیان۔ ان سے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارا امیر مقرر کریں۔ وہ تفصیل آپ دیکھ چکے ہیں۔ ان کا امیر مقرر کیا گیا حضرت طالوت کو، اور اس طریقے سے وہ معرکہ ہوا اور حضرت طالوت جو تھے وہ یہ جنگ جیت گئے، اور داؤد علیہ السلام نے خاص طور پہ وہ ہیرو تھے اس جنگ کے، کیونکہ انہوں نے جالوت کو جو ہے ختم کر دیا اور اس کو قتل کر دیا۔ تو اس لیے سب سے پہلے جو ہے ان کے جو فرما روا ہوئے، یعنی یہ ان کا پہلا عروج ہے، یہ ان کی خلافت راشدہ بھی ہے۔ جیسے ہماری خلافت راشدہ ہے وہ کتنے سال چلی جی؟ ہاں جی 30 سال چلی، حضرت علی پر وہ ختم ہوتی ہے۔ ان کی یہ خلافت راستہ جو ہے 96 ایئرز تک چلی ہے، اور اس کے پہلے فرما روا جو تھے وہ طالوت تھے، جو تقریباً 1000 BC کے لگ بھگ زمانے میں جو ہے حاکم بنے۔ پھر اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام ہیں ان کے داماد، کیونکہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیٹی کی شادی بھی ہوئی، بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا کی، اور پھر ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، یعنی 16 سال جو ہیں طالوت نے حکومت کی، اس کے بعد 40 سال حضرت داؤد، اور پھر 40 سال سلیمان علیہ السلام۔ اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے بعد کا معاملہ یہ ہوا کہ یہ حکومت جو ہے وہ سینٹرلائز نہیں رہ پائی، ٹھیک ہے، اور یہ وہ واقعہ جو ہے اس کا منظر ہے، یہ وہ ٹیمپل ہے جو بعد میں سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا۔ اس کے بعد پھر ان کی جو حکومت تھی سلیمان علیہ السلام کی، ان کے جو بیٹے تھے وہ یونیفائڈ نہیں رکھ پائے، اور 2 حصوں میں یہ حکومت تقسیم ہوگی۔ اسے کہا جاتا تھا کہ ناردرن کنگڈم اور ساؤدرن کنگڈم۔ ناردرن کنگڈم جو نارتھ میں تھی یہ کنگڈم آف اسرائیل کہلاتی تھی، اور اس کا صدر مقام سماریہ تھا، یعنی اس کے بعد جو ساؤدرن کنگڈم تھی وہ کنگڈم آف جوڈا کہلاتی تھی، یعنی یہودیہ کی سلطنت، اور اس کا جو سینٹر مقام تھا وہ یروشلم تھا۔ تو یہ 2 حصوں میں جو ہے یہ کنگڈم تقسیم ہو گئے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب کیونکہ یہ کمزور ہو چکے تھے اور ان کے اندر برائیاں پھیل چکی تھیں، اور اس میں خاص طور پہ جو ناردرن سلطنت ہے، ویسے جو نارتھ کے اندر زیادہ برائی آتی ہے عام طور پہ ساؤتھ کے بنسبت زیادہ، نیچرلی یہ ہوتا ہے پتہ نہیں کیوں، تو ناردرن جو کنگڈم تھی اس کے اندر برائی زیادہ آئی، اور اس لیے ان کے اوپر پھر اللہ کا عذاب بھی جلدی جو ہے ان کے اوپر نازل ہوا، اور اشوری جو تھے ایک بہت بڑی بیبلونین جو ہے امپائر تھی، انہوں نے ان کے اوپر اٹیک کیا اور ان کو ایک طرح سے ختم ہی کر دیا تھا۔ یہ تو ناردرن جو سلطنت تھی ان کا حال ہوا۔ اچھا اس دوران بھی ان کے اندر نبی آتے رہے، یعنی بنی اسرائیل ہے نا، تو ان کے اندر تو سلسلہ نبیوں کا کبھی ختم نہیں ہوا، عیسیٰ علیہ السلام تک جو ہے نبی آتے رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کے آخری جو ہے ان کی طرف بھیجے گئے نبی اور رسول بھی تھے وہ۔ تو ان کے اس دوران جو ہے الیاس، یسع اور ہوسے، یہ مختلف علیہ السلام جو انبیاء تھے وہ بھی آتے رہے، ان کو سمجھاتے رہے، لیکن یہ نہیں سمجھے۔ جو ساؤدرن سلطنت تھی، یعنی جو جیوڈا کی سلطنت تھی یا یہودیہ کی سلطنت تھی، وہاں معاملہ تھوڑا بہتر تھا،
وہاں بھی شرک اور یہ دیگر برائیاں آئیں، لیکن اس کا جو اثر جو ہے کم پڑا، اس لیے ان کو موقع بھی زیادہ ملا۔ ان کو پھر کافی جو اشوری جو امپائر تھی وہ ان کو فتح نہیں کر پائی تھی، لیکن یہ ہے کہ ایک طرح سے یہ بارگزار بن گئے تھے، ان کو ٹیکس وغیرہ دیتے تھے، اس پہ سیٹلمنٹ ان کی ہو گئی تھی۔ لیکن آخر کار پھر ان کے اوپر بھی عذاب آیا۔ بخت نصر عراق کا ایک بہت بڑا بادشاہ جو ہے 598 BC میں اس نے حملہ کیا اور یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ یعنی یہ جو ہے رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیبوکن نظر جسے کہتے ہیں یا بخت نصر، اس نے جو ہے یہ کیا تھا۔ یہ ڈپکشن ہے ایک آرٹسٹ کی کہ کس طریقے سے اس نے تباہ کیا۔ اس میں جو ہے تقریباً یہ 5 لاکھ کے قریب تھے، تو اس نے کئی لاکھ یہودی ایک دن میں قتل کیے اور کئی لاکھ کو جو ہے یہ کیپٹیو بنا کے لے گیا تھا بیبیلونیا۔ یہ ان کی پھر کیپٹیوٹی کے ایئرز ہیں جو جن کا ذکر جو ہے آتا ہے ان کی کتب کے اندر۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ان کا زوال جو ہے ایک طرح سے وہ پختہ ہوتا چلا گیا۔ سامریہ اور اسرائیل کے لوگوں کا تعلق ہے تو وہ تو اخلاقی اور جو برائیاں ان کے اندر آئی تھیں وہ اتنی پھیل چکی تھیں کہ وہ دوبارہ نہیں کھڑے ہوئے، لیکن یہودیہ کے لوگوں کے اندر جو ہے کچھ خیر کا عنصر موجود تھا، پھر بھی یہ کوشش کرتے رہے۔ ایون کہ کیپٹیوٹی کے دوران بھی جو ہے ان کی کوششیں جاری رہیں، اس دوران بھی انبیاء ان کے درمیان آتے رہے علیہ السلام۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور اللہ کی طرف سے کرم یہ ہوتا ہے کہ جب ان کے اوپر جو ہے ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے اور یہ جو بخت نصر ہے وہ ان کو جو ہے ظلم کر رہا ہوتا ہے ان کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سیویئر ان کے لیے آتا ہے، اور وہ ہے جن کا ذکر پھر آگے ہم دیکھیں گے سورہ کہف کے اندر۔ یہ تھے بیسیکلی ذوالقرنین، جنہیں سائرس اعظم بھی کہتے ہیں، ایران کے بہت بڑے بادشاہ، بہت نیک بادشاہ تھے۔ زرتشت جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نبی تھے، یہ ان کے پیروکاروں میں سے تھے۔ انہوں نے پھر جو ہے بیبلونیا پہ حملہ کیا اور اس سے حکومت چھین لی، اور یہ کیونکہ نیک ایک بادشاہ تھے، انہوں نے پھر جو ہے یہودیوں کو واپس یہاں یروشلم واپس آنے کی اجازت دے دی، اور اس طریقے سے یہ واپس انہوں نے آنا شروع کر دیا۔ یہ جو ہے فتح ہے سائرس اعظم کی جب انہوں نے نیبوکدنضر کو گرایا تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 457 BC کے زمانے میں حضرت عزیر علیہ السلام کہیں سے جو ہے ایک گروہ کے ساتھ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ عزیر علیہ السلام کا واقعہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ یہ جب بخت نصر نے حملہ کیا تھا تو یہ اس وقت موجود تھے، اور جب وہ کیپٹیو بنا کے لے گیا تھا یہودیوں کو، تو یہ کسی گروپ کے ساتھ تھے، کیپٹیو بنا کے ان کو لے کے جایا گیا تھا۔ لیکن راستے میں جو ہے یہ کسی دن اپنے کو چھڑا کے واپس آتے ہیں یروشلم کے سامنے، جب اپنے آپ کو مطلب دیکھتے ہیں یروشلم کو اپنی آنکھوں کے سامنے، تو وہ اس میں کوئی گھر جو تھا نا وہ اپنے دیوار کے اوپر نہیں کھڑا تھا، تمام گھروں کی چھتیں گر چکی تھیں، اتنی تباہی مچائی تھی بخت نصر نے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو کیسے اس کو زندہ کرے گا، کیسے دوبارہ سے اس قوم کو دوبارہ اٹھائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو 100 سال کی ان کے اوپر جو ہے موت طاری کر دی، جس کا ذکر جو ہے سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا تھا۔ تو اس 100 سال کے اندر یہ کایا ساری پلٹ چکی تھی، اس 100 سال کے اندر سائرس اعظم کا ظہور ہو چکا تھا اور ان کو دوبارہ سے وہاں پہ موقع مل چکا تھا۔ اس لیے جب عزیر علیہ السلام جب پہنچے ہیں شہر کے اندر، تو اس وقت تک جو ہے یہاں پر یہودی آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے تھے، اور آ کے جب وہ اپنی تورات کی کتابیں جو ہے پڑھ کے سناتے ہیں تو لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ تو کتابیں لوگ یا تو بھول چکے تھے، اور ان کی اصل جو ورژن تھا وہ تو ویسے ہی ان سے کھو چکا تھا، وہ تختیاں بھی ان سے کھو چکی تھیں۔ تو اس پہ جو ہے وہ سب حیران ہوتے ہیں کہ یہ کون شخص ہے کہ جس کو یہ تمام تورات کی کتابیں یاد ہیں۔ تو پھر یہ ان کی آئیڈینٹی سب کے سامنے آتی ہے کہ اللہ کے نبی ہیں۔ ان کو پھر جو ہے وہاں کا ایک طرح سے فرمانروا بنایا جاتا ہے، اور یہ پھر ایک طرح سے نا پوری دین موسوی کی جو ہے تجدید کرتے ہیں۔ ان کے بہت بڑے مجدد ہیں، اس لیے ان سے بڑی محبت بھی ہے ان کو۔ تو انہوں نے یہودیوں کی دینی تعلیم کا جو ہے بندوبست کیا، ان کی تمام کتب کو دوبارہ سے مرتب کروایا، اور ایک نوجوان نسل تیار کی جس نے پھر آگے جا کے بڑا ایک کام کرنا ہے، جس کا ذکر ابھی ہم کریں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ جتنے بھی ان کی جو پرنسز تھے جنہوں نے وہ شادیاں کی ہوئی تھیں، ان کی پرنسز سے جو مشرک قبائل تھے، وہ بھی انہوں نے سب کو طلاق دلوائی اور کہا کہ بھئی تم جو ہے یہ اس گندگی سے باہر نکلو۔ اس دوران پھر اور بھی انبیاء آتے رہے، اور دوبارہ سے یروشلم کی جو ہے ایک طرح سے تعمیر نو ہوئی، دوبارہ سے ہیکل سلیمانی بھی دوبارہ بنایا گیا، اور اس طریقے سے جو ہے ان کا ایک بڑا اچھا معاملہ، اچھا دور رہا بنی اسرائیل کے لیے۔ سائرس اعظم کا زمانہ تھا جو بڑا اچھا تھا، لیکن اسی دوران پھر کیا ہوا، اللہ کی طرف سے ایک اور جو ہے معاملہ سامنے انفولڈ ہونا تھا، اور وہ تھا سکندر اعظم کا ظہور۔ سکندر مقدونی جو ہے وہ اس نے اپنی فتوحات کا سلسلہ شروع کیا، اور اس فتوحات کے سلسلے میں جب آگے بڑھتا گیا تو ایران کو بھی اس نے شکست دے دی، اور اب جو ہے یہ جو یونانی تھے، یہ گریک جو تھے، یہ ان کے اوپر جو ہے آ کے
حاکم ہو گئے یہودیوں کے اوپر، کیونکہ یہ تو وہی یا تو بت پرست تھے یا ایتھیسٹ ٹائپ لوگ تھے. تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ وہی یہودیوں کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیا. یہاں تک کہ جو ہے جو اینٹی آکس 3 اور 4 جو ہیں ان کے وہ بڑے ظالم تھے. ان کو جو ہے یونانی تہذیب کا جو ہے یونانی تہذیب جو ہے ان کے اوپر مسلط کر رہے تھے. یہاں تک کہ ایک وقت میں یہ بھی ہوا تھا کہ جو ان کو اپنی یعنی جو جو عبادت گاہ ہے اس کے اندر جا کر عبادت کرنے سے بھی روک دیا گیا تھا. اور تورات کا نسخہ رکھنے پر بھی ایک سزا رکھی گئی تھی. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کسی زمانے میں یہ جو رشین سٹیٹس ہیں ان کے اندر تھا کہ کوئی قرآن کی کاپی رکھتا تھا کوئی مسلمان تو اسے پھر مطلب قتل کر دیا جاتا تھا. تو یہ جبرن جو ہے انہوں نے نافذ کرنے کی کوشش کی. اب یہاں پہ وہ جو کام کیا تھا نا حضرت عزیر علیہ السلام نے، وہ جو نوجوان تیار کر کے گئے تھے وہ پھر کھڑے ہوتے ہیں. ایک بہت بڑی تحریک ان کے یہاں کھڑی ہوتی ہے جسے یہ کہتے ہیں مکابی بغاوت یا رائز آف دا مکابیز. ٹھیک ہے، یہ ہیں وہ جو ان کے لیڈر تھے اور یہ بہت بڑی فورس کھڑی ہوتی ہے. خیر یہ پھر جو ہے دوبارہ سے ان کو دوسرا عروج دلاتے ہیں. جیسے ہمارا معاملہ ہے، ہمارے ہاں دوسرا جو عروج ہے وہ اوٹومنس نے پھر ہمیں دلایا تھا جب ہم سے وہ حکومت چھین گئی تھی. تو یہاں پہ ان لوگوں نے پھر دوسرا عروج دلوایا اور یہ حکومت جو تھی پھر 67 BC تک قائم رہی. پھر ان کے اوپر زوال آیا اور اس کے بعد کے جو حالات ہیں وہ ایسے تھے کہ یہ جو رومیوں کے ایک طرح سے پپٹ حکومت جو تھے نا، پپٹ حکمران وہ ان کے اوپر نافذ ہوتے رہے. جیسے آج ہمارا حال ہے، یعنی اگر ہم پیرلل ڈرا کریں آج دیکھیں گے بھی ہم ذرا تھوڑا سا کہ ہماری تاریخ کے ساتھ کیا موازنہ ہو سکتا ہے. کہ اگر ہم پیرلل ڈرا کریں تو آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں یہ وہ نہیں کا یہ والا دور بنتا ہے کہ ان کے اوپر رومنز جو ہے وہ ایک طرح سے حاکم تھے. بظاہر سامنے جو لیڈر تھا وہ مسلمان تھا. ٹھیک ہے جی، ہمارے ہاں جیسے بظاہر لیڈر ہیں لیکن ہیں یہ سارے کے سارے رپورٹ کرتے ہیں اپنے آقاؤں کو، تو پپٹس ہیں ان کے. یہاں پہ ہیرود اعظم ایک بڑا شخص تھا جس کو جو ہے باقاعدہ رومیوں نے اپنا پپٹ بنا کر مسلط کیا ہوا تھا ان کے اوپر. اور یہ وہ زمانہ تھا جس میں جو ہے وہ ساری چیزیں چل رہی تھیں جو آج ہمارے ہاں چل رہی ہیں. ان میں دو گروہ تھے. ایک گروہ وہ تھا جو بالکل یونانی تہذیب کو جو ہے اپنا چکا تھا، یعنی ماڈرنائز ہو چکے تھے لوگ. کچھ لوگ جو اپنے دین کے اوپر چل رہے تھے. اچھا، یہ جو تھا ہیرود اعظم جو تھا یہ منافقانہ ایک کردار تھا. علماء کو بھی خوش رکھتا تھا اور دوسرے لوگوں کو بھی اپنے یونانی آقاؤں کو بھی خوش رکھتا تھا. بس سب کو خوش رکھ کے چلا رہا تھا کام. تو اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر اس کے بعد اس کے یہ ہیرود اعظم کا جو ہے وہ کی ڈپکشن ہے. اس کے بعد 41 عیسوی میں پھر ہیرود اعظم کے پوتے کو جو ہے یہ اختیار ملا. اس نے بھی بڑا ظلم کیا. اچھا، اسی دوران یہ جو زمانہ ہے ہیرود اعظم کے بعد کا جس میں اس کے 3 بیٹوں کے پاس حکومت رہتی ہے، اس کے 3 بیٹے بھی اس جیسے تھے اپنے باپ کی طرح کے. یہ وہ زمانہ تھا جب عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا، یا پہلے جان دا بیپٹسٹ یحییٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا. لیکن ان ظالموں نے کیا کیا کہ یحییٰ علیہ السلام کو تو شہید کیا باقاعدہ ایک رقاصہ کے کہنے پر. اسی کے بیٹے نے کیا تھا وہ ہیرود اعظم کے بیٹے نے، کہ ایک رقاصہ کے کہنے پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا جو ہے سر تن سے جدا کیا، ان کو شہید کیا. اور یہی انہی کا ایک بیٹا تھا جس نے پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف سے تو سولی چڑھوا دیا. اور یہ اتنے ظالم تھے کہ وہ عید کا دن تھا ان کا، جس میں جو رومن ایمپرر تھا اس نے کہا تھا کہ بھی آج کیونکہ آپ کا عید کا دن ہے تو آج میں نا آپ کے جو بھی کوئی یہاں پہ قیدی وغیرہ ہیں میں ان کو رہا کر دوں گا کسی ایک کو. تو اس وقت 2 کیسز ان کے سامنے جو ہے پیش کیے گئے. ایک برابا ڈاکو تھا، اس کا کیس تھا، اور ایک عیسیٰ علیہ السلام کا کیس تھا. تو ان کے جو علماء تھے وہ ایسے بدبخت تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہم برابا ڈاکو کو جو ہے بے شک تم رہا کر دو، اس کو نہیں رہا کرنا، ان کو سولی چڑھواؤ. تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. تو یہ سارا زمانہ ہے جس میں یہ لوگ جو ہے وہ موجود تھے. خیر اس کے بعد رومنز پوری طریقے سے ان کے اوپر قابض ہو جاتے ہیں اور یہ پھر جو ہے کوشش کرتے ہیں بغاوت کرنے کی اپنے وہ جو مقابیز کی طرح. لیکن ظاہر بات ہے وہ تو مقابیز تھے نا، وہ تو پھر جن کے دل میں ایمان کا جذبہ تھا. اب اب صحیح معنوں میں ایمان کا جذبہ ہونا اور اپنے پاس جو ہے آپ کے پاس کوئی نہ اسکل ہو، نہ لڑنے کا کوئی ملکہ آپ کے پاس ہو، اور آپ بس ویسے خام جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو خود ہی پریشان کرنے کے در پہ ہوں. تو انہوں نے جناب بغاوت کر دی. اب وہ بغاوت جو ہے پھر رومنز نے کچلی اور اپنے ٹائٹس ایک بہت بڑے جرنیل کو بھیجا. اس نے پھر دوبارہ سے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ایک دن میں اس نے 1,33,000 جو ہے یہودی قتل کیے. اور اس وقت سے اب تک جو ہے ان کا وہ جو ہیکل ہے وہ گرا پڑا ہے، ٹھیک ہے، مسمار ہو چکا. تو یہ سارا معاملہ جو ہے یہ ان کی پوری تاریخ کا ہے. اگر ہم اس کا موازنہ کریں، یہ وہ ڈپکشن ہے ٹائٹس رومی نے جو تباہی مچائی تھی وہاں پر. اچھا، یہاں پہ مسلمانوں کی تاریخ کا موازنہ آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں بھی پہلا عروج جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ خلافت راشدہ کے بعد ہوا، بنو امیہ بنو عباس کی خلافتیں تھیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو وہاں پہ بھی حملہ ہوا تھا وہ ایسٹ سے ہوا تھا، بیبلونین
جو تھے بیبلونینز جو تھے انہوں نے حملہ کیا تھا، اور بعد میں بخت نصر جو عراق کا بادشاہ تھا اس نے حملہ کیا تھا. یہاں پہ ہمارے پاس بھی ہمارے اوپر بھی جو اٹیک ہوا وہ ایسٹ سے ہوا. تاتاری ہمارے اوپر حملہ آور ہوئے اور انہوں نے ہماری جو خلافت تھی بغداد کی اس کو ختم کر دیا. اور پھر جب دوبارہ ہمارا عروج ہوا ہے جو کہ جو اوٹومنس نے ہمیں دلایا تھا، تو اس کے اوپر جو حملہ ہوا ہے پھر وہ ویسٹ سے ہوا ہے. جیسے ان کے اوپر جو ہے حملہ وہ رومنس نے کیا تھا، یہاں پہ جو حملہ کیا گیا وہ اب آپ کو پتا ہے کہ ویسٹرن کلونیل پاورز نے ہمارے اوپر حملہ کیا اور اس طرح ہماری حکومت ہم سے چھین لی. خیر، تو یہ ساری تاریخ کا ایک موازنہ ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے. اب ہم سمجھنے قابل ہوں گے اس مقام کو جس کا ذکر بالکل آغاز میں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سبحان الذی یسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. وہ پاک ہے، بابرکت ہے وہ ہستی جو لے گئی ایک ہی رات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، الذی بارکنا حولہ، جس کے آس پاس اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، نوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی اسپیشل آیات ان کو دکھائیں. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی جو ہے سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. اور وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل. اب یہاں پہ بنی اسرائیل کا ذکر ہو گیا یعنی یہاں پہ صرف اتنا ذکر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جو ہے ایک ہی رات میں بس لے گئے. یہ زمینی سفر جو ہے ان کا کمپلیٹ ہوا. آگے کا ذکر یہاں پہ نہیں ہے، وہ سورہ نجم کے اندر ہے. لیکن یہاں پہ آگے بنی اسرائیل کا ذکر چھڑ گیا کہ وہ جو جگہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے پیغمبر بھیجے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے ساتھ جو ہے بنی اسرائیل کو جو ہے یہ ہدایت کے لیے آگے بڑھایا. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اور ان سے کہا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو تم وکیل نہ بنانا، کارساز نہ بنانا. ذریۃ من حملنا مع نوح، یہ ذریت ہے ان لوگوں کی جو کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ جو ہے کشتی پہ سوار ہو گئے تھے. انہ کان عبدا شکورا، اور وہ بے شک اللہ کے بڑے ہی شکر گزار بندے تھے. اب یہاں پہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا وہ جو ہے موازنہ ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے، ایک سنیپ شاٹ دیا جا رہا ہے جو کہ اب ہم سمجھ چکے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین، اور ہم نے لکھ دیا تھا بنی اسرائیل کے اوپر کہ ہم جو ہے دو دفعہ تم دنیا میں فساد مچاؤ گے، ٹھیک ہے، اور ولا تعلن علوا کبیرا، اور دو دفعہ جو ہے بہت عظیم جو ہے تم گڑبڑ کرو گے یہاں پر. فاذا جاء وعد اولاہما، جب پہلے وعدے کا وقت آ گیا، تبعثنا علیکم عبادا لنا اولی باس شدید فجاسوا خلال الدیار، تو ہم نے تم پر ایسے بندے مسلط کر دیے. یعنی جب پہلا وعدہ ہمارا پورا ہوا، یعنی پہلے زوال کا جب وقت آ گیا تو پھر ہم نے تمہارے اوپر ایسے بندے مسلط کیے کہ تمہارے گھروں کے اندر گھس گئے، اور اللہ اور تمہیں جو ہے تمہیں نیست و نابود کر دیا، اور اللہ کا یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا تھا. وکان وعدا مفعولا ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اللہ نے تم پہ کرم کیا. وامددناکم باموال وبنین، اور تمہیں مال اور اولاد کی کثرت عطا کی. وجعلناکم اکثر نفیرا، اور تم اچھے خاصے جو ہے تعداد میں ہو گئے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے اچھا کیا تو خود اپنے ہی فائدے کے لیے اچھا کیا. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور تم نے برا کیا تو اس کے وبال تمہارے پر ہی پڑا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، اور جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو کیا ہوا، لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تو پھر ہم نے ایسے بندے بھیجے جنہوں نے تمہارے چہرے بگاڑ دیے اور تمہاری مسجد میں وہ داخل ہو گئے جیسے پہلے لوگ داخل ہوئے تھے. یعنی دوبارہ سے ان کا جو کعبہ تھا، ان کا ہیکل تھا، اس کو تباہ کر دیا گیا. تو وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور جس چیز کو جو ہے جس چیز پہ قابو پایا انہیں توڑ پھوڑ کر جو ہے اسے ختم کر دیا. تو اس طریقے سے بنی اسرائیل کی تاریخ کا پورا سنیپ شاٹ جو ہے پیش کیا گیا، اور بڑے شان سے اللہ نے اس کو پیش کیا ہے. اور اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا جو ہم نے تاریخ آپ کے سامنے رکھی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں عسیٰ ربکم ان یرحمکم، اب بھی اللہ تعالیٰ تم پہ رحم کرنے کو تیار ہے، اب بھی اللہ تعالیٰ تم پہ رحم کرنے کو تیار ہے. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، لیکن تم نے اگر ویسی ہی روش اختیار کی تو ہم بھی تمہارے ساتھ ویسا ہی کریں گے جیسے پہلے کیا ہے. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، بے شک کافروں کے لیے جو ہے جہنم جو ہے وہ تو تیار کی گئی ہے، اس کو بنا کے رکھا، ایک قید خانہ جو ہے ہم نے بنا کے رکھا ہے. اب اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں لیکن یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ اس کے لیے، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. پھر اس کے بعد انسان کی جلد بازی کا ذکر ہے، اللہ کی نعمتوں کو جیسے وہ بھول جاتا ہے، اور قیامت میں اعمال سے آگاہی کے بارے میں ذکر ہے. جلدی ملنے والی دنیا اور آخرت کا ایک موازنہ کیا گیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے برائی کی دعائیں مانگنے لگتا ہے بالکل ایسے جیسے خیر کی دعا مانگنی ہوتی ہے. انسان جلد باز ہے نا، انسان کا معاملہ یہ ہے، اس لیے وہ دنیا جلدی ملنے والی دنیا کے پیچھے پڑ جاتا ہے. دنیا کی صفت جو آگے بیان ہوگی وہ کیا ہے کہ یہ عاجلہ ہے، یہ جلدی مل جاتی ہے، ٹھیک ہے.
تو اب کیونکہ جلدی مل جاتی ہے یہ دنیا، اس لیے انسان اس کے اوپر زور لگاتا ہے۔ آخرت جلدی ملتی نہیں ہے، آخرت کا تو وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، تو وہ انسان اس کے لیے کوشش نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کی جو نیچر ہے اس کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ تو بہت جلد باز ہے، اور ہم نے رات و دن کو اپنی قدرت کی نشانیاں بنائی ہیں۔ حالانکہ سوچو اور کرو کہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں اپنے دل میں رکھو گے تو شاید جو ہے اس بات کو تم سوچ سکو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر معاملے کے اوپر پوری طریقے سے اتھارٹی رکھتا ہے، اور دن کی نشانی کو روشن بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اور اس لیے بھی کہ برسوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں تمہارے لیے۔ تو ہم نے ہر انسان کی برائی بھلائی کو اس کے گلے لگا دیا ہے۔ یاد رکھو یہ ایک ریکارڈ ہے جو ہر انسان کے ساتھ لگ رہا ہے۔ اب ہم نہیں جانتے، ہم تو اس کو ویژولائز نہیں کر پاتے، لیکن کوئی اللہ کا سسٹم ایسا ہے کہ یہیں پر ہی ہمارے گلوں میں کوئی ایسا توق لگا ہوا ہے جو ہر چیز ریکارڈ کر رہا ہے۔ ویسے تو فرشتے بھی لگے ہوئے ہیں، فرشتے بھی ہمارے سارے معاملات ریکارڈ کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کی برائی بھلائی اسے اس کے گلے لگا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ بروز قیامت ہم اس کے سامنے اس کا نام اعمال کھول کر رکھ دیں گے، یعنی یہیں سے وہ چیز جو ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے گی جس سے وہ اپنے آپ کو کھلا پائے گا۔ تو خود ہی اپنی کتاب کو اب پڑھ لے۔ اللہ کہے گا کہ اب ہمیں حساب کتاب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اتنا زبردست ریکارڈ ہے، اس میں اتنی تفصیلات ہیں، شاید وہ کوئی ویڈیو پورٹل بھی کھل جائے اور ہمارے سامنے ہماری زندگی ساری کھل کے نظر آنے شروع ہو جائے، واللہ عالم۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ اتنی تفصیلات ہیں اس میں کہ اب ہمیں فیصلہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، انسان اپنے بارے میں خود ہی فیصلہ کر سکے گا کہ وہ کامیاب ہے یا نہیں ہے۔ آج تو آپ ہی اپنا خود حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ جو سیدھے راستے پہ چلے گا وہ خود اپنے ہی بھلے کے لیے یہ راہ اختیار کرے گا، اور جو بھٹک جائے گا تو اس کا بوجھ اسی کے اوپر ہوگا۔ کوئی بوجھ والا کسی اور کا بوجھ اپنے اوپر نہیں لا دے گا، اور ہماری سنت نہیں کہ رسول بھیجنے سے پہلے ہم عذاب دے دیں۔ رسول آتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں، پھر عذاب نازل ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک انٹرسٹنگ وہ بات بھی ہے کہ ان لوگوں کا معاملہ کیا ہوگا جن تک کوئی حادی نہیں پہنچ پایا۔ تو ایک انٹرسٹنگ روایت ہے، یہ بڑی ان تمام لوگوں کے اوپر اتنا سے اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ ایک بہرا ہے، پاگل ہے، یہ بالکل مطلب اس کو سمجھ نہیں آتی، یا زمانہ فطرت میں وہ پیدا ہوا، تو اس لوگوں کا مسئلہ کیا ہے؟ ان کے بارے میں یہ روایت آتی ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف فرشتے بھیجے گا اور وہ انہیں کہیں گے کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے روز محشر ان سے ایک ٹیسٹ لے لیں گے، یعنی وہ لوگ ہیں جن تک جو ہے کوئی پیغام نہیں پہنچ پایا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ روز محشر ان سے کہیں گے کہ جہنم میں چلے جاؤ، ٹھیک ہے؟ اچھا، اگر وہ اللہ کے حکم کو مان لیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے وہی مسئلہ ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، تو انہوں نے تو سوچا نہیں کہ صحیح بات ہے غلط ہے، اللہ کا حکم ہے تو مان لیا۔ اسی طریقے سے ان کو یہ حکم ہوگا کہ جہنم میں چلے جاؤ، تو جو اللہ کے حکم پر عمل کر لیں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے، جو نہیں کریں گے وہ ناکام ہو جائیں گے۔ تو اگر وہ اللہ کے حکم کو مان کر جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو جہنم ان کے لیے جنت بن جائے گی، اور اس کے برعکس جو نہیں مانیں گے تو گھسیٹ کر جہنم میں ان کو پھینک دیا جائے گا۔ یہ مسند احمد میں روایت ہے۔ تو یہ بھی ایک انٹرسٹنگ معاملہ ہے۔ اکثر دینے سوال آتا ہے نا کہ جن تک نہیں پہنچ پایا وہ پیغام، تو پھر کیا معاملہ ہوگا؟ تو اس طرح کا بھی بندوبست کوئی ہے جو ایک روایت میں آتا ہے۔ اور جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو کچھ حکم دیتے ہیں، یعنی جہاں پہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ تباہی کا، کسی قوم کی تباہی کا فیصلہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ وہاں پہ جو خوشحال لوگ ہوتے ہیں ان کو جو ہے ویل آف لوگ ہوتے ہیں ان کو اتھارٹی دے دیتے ہیں، یعنی وہاں کے جو لیڈرز ہیں وہ لوگ نہیں ہوتے جو کہ مخلص ہیں، وہ لوگ نہیں ہوتے کہ جو معاملات کو صحیح طریقے سے چلانا جانتے ہیں، بلکہ جو ویل آف ہوتے ہیں، وہاں کے جو رئیس ہوتے ہیں ان کو ہم حکومت دے دیتے ہیں، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے مزے کرتے ہیں، وہ اپنے جو بھی جو اسٹیکس ہیں ان کے لیے کام کرتے ہیں، اور اپنی اتھارٹی کو انجوائے کرتے ہیں، لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، لوگوں کے ریسورسز کو۔ تو اسی طریقے سے تباہ پھر کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ اس قوم کو، تباہ پھر کر دیتے ہیں اس جرم کی وجہ سے۔ تو ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد بھی بہت سی قومیں ہلاک کی۔ آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار اور خوب جو ہے دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ وہی ایک موازنہ آیا ہے کہ جو بھی جلدی ملنے والی دنیا کے لیے آگے بڑھے گا، ومن اراد العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، تو دنیا کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ شرط یہ ہے کہ سب کو نہیں ملے گی، ٹھیک ہے؟ دنیا ملے گی جس کو اللہ چاہیں گے اور جتنا چاہیں گے، یعنی دنیا کے بارے میں کنفرمیشن تو نہیں ہے نا، آپ ایفرٹ کر لیں، بے شک ہر بندہ ایفرٹ کرتا ہے دنیا کے لیے، لیکن دنیا کے بارے میں کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ وہ آپ کو ملے گی یا نہیں ملے گی، وہ آپ کے نصیب کی بات ہے، اگر نصیب میں تو مل جائے گی، نہیں تو نہیں ملے گی۔
تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر ہم دنیا دے دیتے ہیں اس کو جتنا چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں. ہر کسی کو بھی نہیں ملتی، اور کسی کو اگر ملتی بھی ہے تو ڈیپینڈ کرتا ہے کتنی ملے گی. ٹھیک ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں پھر اس کے لیے وجال ثم جعلنا لہو جہنم یصلاها مذموما مدحورا، تو اس کے لیے پھر آخرت میں کچھ نہیں ہوتا. اس کو آخرت میں پھر جو ہے اس کے لیے جہنم مقرر کر دی جاتی ہے، جہاں وہ برے حالوں دھتکارا ہوا پھر داخل ہوگا. اس کے برعکس جو شخص آخرت کو اپنا جو ہے وہ بنا لیتا ہے مطلوب، من اراد الاخرۃ وسعى لها سعيها، اور اس نے نہ صرف یہ ہے کہ آخرت کو اپنا ٹارگٹ بنایا، بلکہ اس کے لیے جیسی کوشش کرنی چاہیے اس کا حق ادا کیا. تو پھر اللہ فرماتے ہیں وہ اور وہو مؤمن، اور وہ تھا بھی ایمان والا، تو فاولئک کان سعیهم مشکورا، تو ایسے شخص کی کوشش کی اللہ قدر کریں گے. تو یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں کل نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، اللہ تعالیٰ سب کو یہاں پہ دیا جا رہا ہے. اس دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے. وہ لوگ جو دنیا چاہتے ہیں ان کو بھی مل جاتی ہے، جو آخرت چاہتے ہیں ان کو بھی مل جاتی ہے. یعنی آخرت کا جو آخرت کے لیے کوشش کرتے ہیں تو ایسا معاملہ نہیں ہوتا کہ ان کی دنیا نہیں ملتی. دنیا تو ملنی ہے جتنی کی جو ہے وہ طے ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں طے ہوئی ہے اتنی دنیا مل جائے گی. لیکن آخرت میں پھر کچھ نہیں ملے گا ایسے لوگوں کو. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پہ ایک بات اصولی طور پہ ہمیں سمجھا دی. اس طرح کئی احادیث میں پھر ذکر ہے، کئی آیات میں اس کا ذکر ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث آپ نے سنی ہوں گی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ موازنہ کیا ہے. فار ایگزامپل یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ دنیا کی مثال اور آخرت کی مثال کیا ہے، کہ ایک انسان اپنی انگلی جو ہے وہ سمندر میں ڈالے تو جتنا پانی اس کی انگلی پہ لگ گیا یہ دنیا ہے، اور یہ سمندر جو ہے وہ آخرت ہے. تو کتنی پھر بے وقوفانہ بات ہے کہ انسان اپنی اس دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا دے. صحیح مسلم کی روایت ہے. ایک اور جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کی قدر و قیمت اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اگر اس ساری جو دنیا ہے کائنات ہے اس کی قدر اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. جو کافر ہیں، جو اللہ کو نہیں مان رہے، اللہ کیوں اس کو پھر دے؟ اللہ اس کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. یہ ترمذی شریف میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے. اس طرح ابو ہریرہ سے مروی ایک روایت ہے حضرت عنہ کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے. ٹھیک ہے. ایک اور بڑی خوبصورت حدیث ہے مسند احمد میں جس میں وہ کمپیریزن کیا گیا ہے، جو شخص دنیا کو اپنا محبوب و مطلوب بنائے گا وہ اپنی آخرت کا ضرور نقصان کرے گا. دیکھیے دونوں میں سے ایک آپ کو کرنا ہے نا. جو دنیا کو اپنا محبوب بنائے گا تو آخرت کا نقصان کرے گا. اچھا، جو کہ آخرت کو محبوب بنائے گا تو دنیا کا نقصان کرے گا. دنیا کا تو نقصان پھر کرنا پڑے گا نا آخرت کو پانے کے لیے. تو اللہ فرماتے ہیں، جو رسول اللہ فرماتے ہیں بس فنا ہو جانے والی دنیا کے مقابلے میں باقی رہنے والی آخرت اختیار کرو. اس طرح اور بڑا زبردست کمپیریزن ہے ایک جو ابن ماجہ کی تو روایت بہت ہی زبردست ہے کہ جو آخرت کو اپنا مطلوب بناتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور دنیا کو جو مطلوب بناتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو دنیا کو فوکس کر لیتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو بکھیر دیتے ہیں اور اس کو اس کاموں کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے. اور دوسرا مسئلہ کیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کی آنکھوں کے سامنے فقر لکھ دیا جاتا ہے. وہ بھلا چنگا بھی کیوں نہ ہو، اس کا بینک بیلنس بھرا ہوئی کیوں نہ ہو، اس کو ہر وقت یہ خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں میں کوئی مفلس نہ ہو جاؤں. تو فقر اس کی آنکھوں کے سامنے لکھ دیا جاتا ہے، اور دنیا پھر بھی اسے ملتی اتنی ہی ہے جتنا اس کے مقدر میں ہوتی ہے. جبکہ جو آخرت کو اپنا فوکس بنا لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی تین چیزیں عطا کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس کے کاموں کو اللہ تعالیٰ سمیٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب ایک بندہ جو ہے اس کو ہو سکتا ہے کام کے لیے کوئی 4-5 دن لگے، 1 مہینہ لگے. دوسرا جو آخرت والا ہے، جو آخرت کو فوکس کیے ہوئے ہے، اس کا وہ 1 دن میں کام ہو جائے. یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، یہ تو ہم جج بھی نہیں کر سکتے، ٹیسٹ بھی نہیں کر سکتے. تو اللہ فرماتے ہیں اس کے کاموں کو جو ہے ہم آسان کر دیتے ہیں، اور اس کے دل میں غنا لکھ دیا جاتا ہے. یعنی اس کے اندر کچھ، اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو وہ غنی اپنے وہ فیل کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ کا بڑا کچھ ہے. تو غنا اور فقر یہ تو کیفیات کا نام ہے نا، یہ پیسوں یا مال و متاع سے تو یہ چیز اچیو نہیں ہوتی ہے. اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے. یعنی جو آخرت کو فوکس کرتا ہے دنیا اللہ اس کے لیے ذلیل کر دیتے ہیں. دنیا خود اس کے پاس آتی ہے، اس کو دنیا کے لیے ذلیل ہونا نہیں پڑتا. تو یہ کمپیریزن ہے جو بہت امپورٹنٹ ہمارے سامنے رہنا چاہیے. اس کے بعد پھر 10 کمانڈمنٹس کا ذکر ہے جو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی. وہ 10 کمانڈمنٹس وہ ابدی محرمات ہیں جو تمام، میں نے بتایا تھا تمام شریعتوں میں جو ہیں وہ چیزیں حرام رہی ہیں. خود ہماری جو شریعت ہے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی یہ چیزیں حرام ہیں. تو سب سے پہلے کیا کہ شرک نہ کرو. دوسرا کیا ہے، والدین کے ساتھ جو ہے برا سلوک نہ کرو، ان سے اچھا سلوک کرو. اور تم میں سے کوئی ایک بھی بڑھاپے پہ پہنچ جائے تو ان کے سامنے اف تک نہ کرو.
اور ان کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکا کے رکھو، اور جو ہے ان کے لیے دعا کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، جیسے انہوں نے مجھ پر رحم کیا تھا جب میں چھوٹا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں کو جو بھی حق ہے ان کا ادا کرو، ان کا خیال رکھو، اور بیجا خرچ کرنے سے بچو، ٹھیک ہے، یعنی اسراف سے بچو اور بیجا خرچ کرنے سے بچو۔ اسراف اور تبذیر یہ دونوں چیزیں ہیں جو کہ ان کے ہاں بھی ڈیفائنڈ تھی، ہمارے ہاں بھی ڈیفائنڈ ہے۔ اسراف ہوتا ہے ضرورت کی چیز میں، مطلب آپ کے پاس کوئی ضرورت کی چیز نہیں ہے، آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو مطلب مناسب جو قیمت پہ بھی لے سکتے ہیں، ایک ایکسٹراویگنس جو ہے، آپ بڑا قیمتی جوڑا لیتے ہیں، مطلب ضرورت کی چیز ہے نا، تو اس میں اگر آپ نے حد سے زیادہ خرچ کر دیا تو یہ اسراف کہلاتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسی چیز ہے جس میں آپ نے خرچ کیا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جس کا نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ کوئی اخروی فائدہ ہے، اسے تبذیر کہتے ہیں۔ مطلب مثال جیسے ہے، آپ شادی بیاہ میں جو پٹاخے پھاڑ دیے یا لائٹیں لگا دی اور یہ سب کچھ لگا دیا، ٹھیک ہے، اتنے پیسے لگا دیے، پمپ اینڈ شو جو ہے، یہ سارا کا سارا تبذیر میں آتا ہے، اور تبذیر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں جو تبذیر کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس کے بعد اگر وہ بات آتی ہے کہ جو بھی جو تنگ دست ہیں یا غریب ہیں ان کو آپ کوئی چیز دیں، اگر آپ نہیں دینا چاہتے تو پھر آسن طریقے سے بات منع کر دیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو ذلیل کریں، تو اس کا بھی ذکر آ گیا۔ اس کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اپنا ہاتھ اپنے گردن سے باندھ کے نہ رکھو، نہ ہی اسے بالکل ہی کھول دو، اعتدال سے خرچ کیا کرو اللہ کے راستے میں بھی اور اپنے اوپر بھی، تو اعتدال کے ساتھ خرچ کرنے کی تلقین ہے۔ پھر آگے آتا ہے کہ آپ کے رب کے لیے چاہے روزی کو سدا کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کیا کرو، اس کی ممانعت آگے، یقیناً ان کا جو قتل ہے وہ کبیرہ گناہ ہے۔ پھر زنا کے قریب مت جاؤ، یعنی فحاشی سے بچو، ہر قسم کی فحاشی سے بچو، اور بہت ہی یہ بری راہ ہے، بہت ہی برا راستہ ہے، اور کسی جان کو جس کا مارنا اللہ نے حرام کر دیا ہو ہرگز قتل نہ کرو، یعنی قتل سے منع کر دیا گیا۔ جو شخص مظلوم ہونے کی صورت میں مار ڈالا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو پھر یہ طاقت دی ہے، اتھارٹی دی ہے کہ وہ اسے چاہے تو مار ڈالے یا چاہے فدیہ لے کے چھوڑ دے۔ اور یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ، اس کا ذکر ہمارے ہاں بھی بڑی تاکید سے آیا ہے، ان کے ہاں بھی تھا، اور جب تک کہ وہ بلوغت کی عمر تک نہ پہنچ جائے ان کا خیال رکھو، جب وہ وہاں اس عمر تک پہنچ جائے تو ان کا مال ان تک لوٹا دو۔ اور جب ناپنے تولنے لگو تو پھر اس میں پوری طریقے سے ناپ تول کیا کرو، ترازو کو سیدھا رکھا کرو، اور یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے وہ بہت بہتر معاملہ ہے۔ اور ایک اور انسٹرکشن جو اللہ تعالیٰ نے دی تھی، جو کہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشن ہے، جس نے پھر ماڈرن دنیا کی بنیاد رکھی، اور وہ یہ ہے جس کو ہم بالکل بھلا بیٹھے ہیں۔ یہ وہ انسٹرکشنز ہیں کہ جو کوئی بھی قوم بھلا بیٹھے گی تو اس کا وہی حال ہوگا جو ہمارا ہے۔ وہ کیا ہے کہ بلا تکف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ تمہیں جو ہے ہم نے جو علم دیا ہے اس کے اوپر چلو، اس چیز کے پیچھے مت لگو جس کا علم تمہیں نہیں دیا گیا، تمہیں سماعت دی ہے، بصارت دی ہے، سوچنے کی صلاحیت دی ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو جو بھی سماج ہوتے ہیں، جو معاشرے ہوتے ہیں جن کے اندر یہ اصول جو ہے رائج ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ترقی کرتے ہیں اس دنیا کے اندر، کیونکہ وہ آنکھیں بند کر کے سپرسٹیشنز کے پیچھے نہیں چلتے۔ اچھا، ان کو گمراہ بھی نہیں کوئی کر سکتا، ٹھیک ہے، لیکن جو سوسائٹی اس پہ کھڑی ہو جائے کہ ہم تو آنکھیں بند کر کے بس چلنا ہے ہم نے، تو پھر اس کا وہی حال ہوتا ہے جو ہمارا ہے۔ تو یہاں پہ خاص طور پہ یہ ان کی 10 کمانڈمنٹس میں یہ بات تھی، وہ الگ بات انہوں نے بھلا دیا، تو ہم نے بھی ان کو یاد کروایا۔ جو انلائٹنمنٹ ماڈریشن ہے ان کی، یا انلائٹنمنٹ کا جو ایرا ہے، اس میں بیسیکلی وہ تریدوں کے مقام سے یہ ساری موومنٹ شروع ہوئی تھی، اور یہ مسلمان تھے جو انہوں نے ان کو سکھایا تھا کہ دیکھو تم جو ہے سپرسٹیشن کے پیچھے پڑے ہوئے، جبکہ یہاں پہ مسلمانوں کی گولڈن ایج چل رہی تھی تو وہاں ڈارک ایجز چل رہی تھی۔ اور ڈارک ایجز کی وجہ کیا تھی کہ وہاں پہ سائنس پڑھنے پہ جو ہے پابندی تھی، فلسفہ پڑھنے پہ پابندی تھی، یعنی جو بھی علوم سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں ان سب کو حرام کرا دے دیا گیا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ گیس کر سکتے ہیں آپ؟ ہاں جی، وجہ کیا تھی؟ مولوی، ٹھیک ہے جی، مولوی صاحب نے کہا تھا جی یہ تو اگر سائنس پڑھیں گے، فلسفہ پڑھیں گے تو ہمیں آ کے سوال کریں گے، ہمارے پاس تو جواب ہے کوئی نہیں، ہمارے پاس تو جو عقائد ہیں وہ تو الٹے سیدھے قسم کے عقائد ہیں، ٹرینٹی کا عقیدہ ہے کہ یہ جو گاڈ اور کیا سن اور ہولی گوسٹ یہ تین ہیں، اور پھر ایک ہیں، ایک تین بھی ہیں اور ایک بھی ہیں، تو یعنی اسی میں انسان کی عقل جو ہے اس کی مات ماری جاتی ہے۔ تو ظاہری بات ہے جب اگر وہ سوچیں گے تو پھر ہمارے اوپر سوال اٹھائیں گے، تو اس لیے ان کو بیان ہی کر دو۔ اس لیے سارے سائنٹسٹ وغیرہ کو، جو بھی ان کے سوچنے والے لوگ تھے، ان کو یا تو جلا وطن کر دیا یا سزائیں دے دی انہوں نے۔
تو پھر ان کا یہ حال ہوا کہ وہ ڈارک ایجز میں چلے گئے، 1000 سال تک پھر وہ ظلم کی چکی میں پستے رہے، پھر دوبارہ سے ان کو ہوش آیا، اب ہماری یہ ڈارک ایجز چل رہی ہیں، اللہ خیر سے پتہ نہیں کب ختم ہوتی۔ اور زمین میں اگر کہ نہ چلو، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، اور نہ لمبائی میں پہاڑوں سے تم اوپر اونچے ہو سکتے ہو، ان سب کاموں کی برائی آپ کے رب کے نزدیک سخت ناپسند ہے۔ یہ بھی اس وحی کے ذریعے سے ہی ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کی جانب یہ بات ہم نے واضح کی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، ورنہ تم ملامت کردہ اور راندہ درگاہ ہو کر جو ہے دوزخ میں ڈال دیے جاؤ گے۔ پھر ان کو مشرکین کو سمجھایا گیا کہ بیٹوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں چھانٹ لیا، اور خود اپنے لیے فرشتوں کو لڑکیاں بنا لیا، یعنی تم نے دی بھی تو اللہ کو لڑکیاں دی، کیسی الٹی باتیں کرتے ہو، تن تن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے دی بھی تو بیٹیاں دی۔ تو ہم نے تو اس قرآن میں ہر طرح سے مثال بیان کر دی ہے، ایکسپلینیشن دے دی ہے، لوگ سمجھ جائیں، لیکن لوگ نہیں سمجھتے، اس سے وہ نفرت میں ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ ان کا ذکر ہوا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ یہ قرآن جو تھا، جس نے سب سے پہلے فکر کے محور کو بنیاد بنایا تھا، یہ اب پیش کریں آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پھر پوری تفصیل ہے، اس پہ ایک انالیسس بھی ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا کہ قرآن مجید جو آیا ہے تو اس نے یہی تو کیا ہے کہ یہ بار بار یہ میسیج دیا ہے کہ سوچو، غور کرو۔ ہر نبی کا جو پیغام ہے وہ بھی ہم نے دیکھا کیا تھا۔ ہم نے یوسف علیہ السلام کی دعوت کو دیکھا، اپنے جیل کے ساتھیوں کو انہوں نے کیسے دعوت دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ سوچو، ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ جن مورتیوں کے پیچھے، جن بتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہو تم لوگ، یہ تو تمہارے آباء و اجداد، اور تم نے نام گھڑ لیے ہیں خالی، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے تمہارے پاس۔ اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں سورہ اعراف میں بھی ذکر آتا ہے کہ کیا ہے یہ، تو جو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، کہ تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو ان مورتیوں کے بارے میں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے جو ہے نام گھڑ لیے ہیں۔ ما نزل اللہ بہا من سلطان، رب نے کوئی، اللہ تعالیٰ نے کوئی اس کے اوپر دلیل نازل نہیں کی ہے۔ پھر سورہ یوسف کے اندر بھی ہم نے یہ چیز دیکھ لی تھی۔ اچھا، سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ جو آباء و اجداد کے طریقے کے حوالے سے بات آتی ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اتباع کرو، ٹھیک ہے، جو بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے شریعت اس کی، تو کہتے ہیں نہیں، ہم تو اتباع کریں گے اس کی جس پہ ہمارے آباء و اجداد چلتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کیا تمہارے آباء و اجداد جو ہیں بے شک عقل نہ رکھتے ہوں، نہ ہدایت پر ہوں، تب بھی تم ان کی بات مانو گے؟ یعنی قرآن مجید یہ پیغام دے رہا ہے کہ نہ تو تم نے آباء و اجداد کے طریقوں پہ چلنا ہے آنکھیں بند کر کے، نہ ہی تم نے روایات کو لے کے چلنا ہے، تم نے دلائل پر چلنا ہے، جو واضح کتاب کی دلیلیں ہیں ان کے اوپر چلنا ہے۔ تو یہ قرآن مجید نے ہی بیسیکلی وہ نیا جو ایرا ہے، جسے ماڈرن ایرا کہتے ہیں، اس کی بنیاد ڈالی۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم ویسٹ کو جو ہے جگا کے خود سو گئے، اب ہمارا یہ حال ہے، اور ویسٹ والے جو ہے اپنی تاریخ مرتب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے ماڈرن ورلڈ کی بنیاد ڈالی، حالانکہ وہ تو ڈارک ایجز میں تھے، ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا، ہم نے ان کو سکھایا، لیکن خود پھر بھول گئے۔ اچھا، کفار کی جو کفر پر ہٹ درمی جو ہے اس کا اب ذکر ہو رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ڈرایا ہے ان کو کہ دیکھو سمجھ جاؤ، تو ساتوں آسمان و زمین جو بھی ان میں ہے اس کی تسبیح کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تم ایک انسان ہی ہے جو تسبیح نہیں کرتا، یعنی وہ الگ بات ہے کہ تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ وہ بڑا ہی بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو جب قرآن پڑھتا ہے، تو آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ایک حجاب آ جاتا ہے ان کے دلوں پہ، کیونکہ ہم نے مہر لگا دی ہوئی ہے نا۔ مسئلہ یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے کہ اللہ کا پیغام تو میں پہنچا رہا ہوں لیکن یہ سنتے نہیں ہیں، تو یہاں پہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اصل بات کیا ہے کہ ہم نے حجاب ڈال دیا ہے۔ جب ہم نے حجاب ڈال دیا، ان کے دلوں پہ پردے ڈال دیے ہیں، ان کے کانوں پہ پردے ڈال دیے ہیں، تو یہ نہیں مان سکتے، اب کیسے مانیں گے؟ جس وجہ سے وہ لوگ سنتے ہیں، ان کی نیتوں سے ہم خوب آگاہ ہیں، یعنی وہ سنتے بھی اسی نیت سے تھے کہ قرآن میں ٹیڑھ تلاش کریں۔ تو جب یہ آپ کی طرف کان لگائے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی، اور جب یہ مشورہ کرتے ہیں تب بھی، جبکہ یہ ظلم، جبکہ یہ ظالم کہتے ہیں کہ آپ اس کی تابعداری میں لگے ہوئے ہیں، جو جن پر جو ہے جادو ہو گیا ہے، اس طرح کی باتیں واپس میں کرتے ہیں، ہم اس وقت بھی ان کی ساری باتوں کو جانتے ہیں، اور دیکھیں تو صحیح کہ آپ کے لیے کیا کیا مثالیں بیان کرتے ہیں، بس وہ بہک چکے ہیں۔ اب آپ جو ہے ان کو اگر ڈرائیں نہ ڈرائیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، انہوں نے اسی راستے پہ آگے چلنا ہے۔ تو آپ جواب دیجئے ان کو کہ چاہے تو پتھر بن جاؤ یا لوہا، یا کوئی ایسی خلقت ہو جو تمہارے دلوں میں بہت ہی سخت معلوم ہو۔ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اگر مر کے مٹی ہو جائیں گے دوبارہ کیسے بنائے جائیں گے؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جو ہے قادر نہیں ہے؟
تم اگر مٹی کے علاوہ کسی اور دھات کے بھی بن جاتے تب بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا تمہیں دوبارہ بنانا۔ تو پھر وہ پوچھیں گے کون ہے جو دوبارہ ہماری زندگی لوٹائے گا، تو آپ جواب دیں کہ وہی اللہ جس نے تمہیں اول بار پیدا کیا۔ ظاہر بات ہے اول بار پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے، بعد میں پیدا کرنا آسان ہوتا ہے، تو پھر کیا مسئلہ ہے۔ تو جس دن وہ آپ کو بلائیں گے، جس دن جو ہے تمہیں وہ بلائے گا، تم اس کی تعریف کرتے ہوئے اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ابھی تو تم نہیں مان رہے، لیکن روز محشر ہر مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اس سے جو ہے کھڑا ہونا ہوگا۔ تو آپ کا رب جو ہے آپ سے بنسبت تمہارے بہت زیادہ جاننے والا ہے، وہ اگر چاہے تو تم پر رحم کر دے، اگر چاہے تو تم میں عذاب دے دے۔ ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار ٹھہرا کر نہیں بھیجا۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ اپنا مشن جاری رکھیں، آپ ان کے اوپر کوئی داروغہ نہیں ہیں۔ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر بہتری بھی دی اور فضیلت بھی دی ہے، اور داؤد علیہ السلام کو تو ہم نے زبور عطا کی، جو کہ بہت ہی جسے کہتے ہیں نا کہ ہمارے نیک بندے تھے، اور یہ کتاب بھی بڑی عظیم کتاب ہے۔ یعنی زبور کا خاص طور پر ذکر ہے یہاں پر۔ اچھا، زبور آسمانی کتابوں میں وہ شاید واحد کتاب ہے جو کافی حد تک اپنی اصل شکل میں موجود ہے آج۔ تو کوئی وجہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے زبور کا ذکر کیا ہے، اور باقی جو کتابیں ہیں ان میں تو تعریف ہو چکی ہے۔ زبور کے اندر کافی حد تک آپ کو ایسی معلومات ملتی ہیں جو کافی حد تک ٹھیک ہیں اور قرآن کے ساتھ جو ہے میچ کرتی ہیں۔ آپ بتا دیں کہ اللہ کے سوا جنہیں تم معبود سمجھ رہے ہو انہیں پکارو، لیکن نہ تو وہ تم سے کسی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں۔ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں خود وہ اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں، وہ تو خود یہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں، ہم اچھے اعمال کریں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ان کو کوئی مطلب پوڑی دلا دیں گے۔ نہیں ہوگا اس طرح۔ ان میں سے کون زیادہ نزدیک ہو جائے، وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ بات بھی یہی ہے کہ تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہی ہے، اسے ڈرنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک جو ہے نشانی ہے جس کا ذکر ہے، اس پہ ہم کنکلوڈ کریں گے آج کی جو نشست ہے، کہ یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا۔ تو جتنی بھی بستیاں ہیں ہم قیامت کے دن سے پہلے یا تو انہیں ہلاک کر دینے والے ہیں یا سخت تر سزا دینے والے ہیں۔ اور کان ذلک فی الکتاب مسطورہ، یہ کتاب میں بات درج ہے، یعنی جتنی بستیاں ہیں آخرکار ان کو تباہ ہمیں کرنا ہے۔ یہاں پہ اب باقی سب بستیاں تو تباہ ہو چکی ہیں جو سابقہ بستیاں تھیں، لیکن ایک بستی رہ گئی ہے۔ مطلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ایرا شروع ہوا ہے وہ ہے گلوبل ایرا۔ اب ظاہر بات ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب یہ پوری دنیا ہی تباہ ہوگی، اب قیامت ہی آئے گی، لیکن اس سے پہلے جتنی بھی قومیں آئیں اور ان کی طرف رسول بھیجے گئے، انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، تو پھر وہ قومیں تباہ ہو گئیں۔ لیکن ایک ایکسیپشن ہے اس میں، ایک بستی جو ہے ابھی تک زندہ ہے، ابھی تک باقی ہے۔ وہ کون سی بستی ہے جی؟ یروشلم کی بستی، یعنی یہ یہودی جو ہیں، کیونکہ ان کی طرف تو تمام رسول آ چکے ہیں، ان کے آخری رسول جو تھے وہ تو عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کچھ معاملہ پینڈنگ چھوڑ دیا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کے آخری رسول کو اٹھا لیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جب تک کہ وقت رسول نہ ہو اس وقت تک جو ہے عذاب استحصال نہیں آتا، یعنی جڑ سے کاٹنے والا عذاب نہیں آتا۔ تو جیسے آپ نے دیکھا کہ یونس علیہ السلام جو تھے قوم کو چھوڑ کے چلے گئے تو ان پہ عذاب پھر نہیں آیا، عذاب آتا ہے رسول کے سامنے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو اب ان کے رسول تو موجود ہی نہیں ہے، اس لیے ان کے اوپر عذاب جو ہے مؤخر ہو گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آخر انہوں نے آنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے، وہ آئیں گے تو پھر ان کے اوپر وہی عذاب استحصال نافذ ہوگا، یعنی مسلمانوں کو یہ حکم ہوگا کہ تمام یہودیوں کو اب قتل کر دو۔ یہاں تک کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ پتھر کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہوگا تو وہ عبداللہ سے کہا ہے عبداللہ ادھر آ، میرے پیچھے یہ یہودی چھپا ہوا ہے، تو ایک ایک یہودی کو پکڑ پکڑ کے قتل کیا جائے گا۔ تو یہ عذاب استحصال ان کے اوپر آنا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہ اس لحاظ سے اینڈ ٹائمز کے حوالے سے ایک نشانی ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ یعنی یہ ایک ایسی بستی ہے جب اس کا معاملہ جو ہے چکایا جانے والا ہوگا تو پھر قیامت قریب ہوگی۔ اور اسی صورت میں پھر آگے جا کے یہ بات آ جاتی ہے کہ ہم نے جب بھی بستیوں کو تباہ کر دیا تو واپس وہ لوٹ کے نہیں آئیں، سوائے ایک بستی کے، کہ جب وہ بستی آ جائے گی واپس تو پھر آخری وعدے کا وقت قریب آ جائے گا، اور وہ وعدہ اللہ کا پورا ہو چکا ہے۔ یروشلم کی بستی دوبارہ آباد ہو چکی ہے، یہ اپنے اس علاقے میں دوبارہ آباد ہو چکے ہیں، اور یہ وہ سمجھ لیں کہ ایک واضح نشانی ہے قرب قیامت کے حوالے سے، جس کا ذکر سورہ اسراء کے اندر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں نشانات یعنی معجزات کے نازل کرنے سے روک صرف اسی کی ہے کہ اگلے لوگوں نے انہیں جھٹلا دیا تھا، وہی بات کہ فرمائشی معجزہ کیوں نہیں دکھایا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اب اس کی دلیل دی ہے، کہتا ہے میں نے ذکر کیا تھا آپ کو کہ سورہ اسراء میں اس پورے فلسفے کو بیان کیا گیا ہے، تو یہاں پہ اس کو بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان كذب بها الاولون، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے
اس لیے یہ ختم کر دیا سلسلہ فرمائشی موضع دکھانے کا کہ لوگ ان سے پہلے بھی جو تھے انہوں نے جھٹلایا تھا۔ وَآتَيْنَا سَمُودَ النَّاقَةَ، اب یہاں دیکھیں خاص طور پہ ذکر کیا قوم سمود کا کہ ان کے لیے یہ معاملہ تھا کہ ان کو فرمائشی موضع دکھایا گیا تھا کہ ہم نے سمود کو جو ہے قوم سمود کو یہ ایک واضح طور پر جو ہے نشانی دکھائی تھی اونٹنی کی، ٹھیک ہے، فَظَلَمُوا بِهَا، انہوں نے ظلم کیا اس کے ساتھ، وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اور یاد رکھو میں آیات اپنی معجزات جو ہیں وہ اس لیے دکھاتے ہیں ہم کہ اس سے خوف کھایا جائے۔ وَاذْكُرْ مَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور جو ہے اور یاد کرو کہ جب ہم نے آپ سے فرما دیا کہ آپ کے رب نے لوگوں کو گھیر لیا ہے، ٹھیک ہے، اور وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، جب وہ جو رویا، جو عینی رویا تھا آپ کو دکھائی، یعنی معراج میں ہم آپ کو لے کے گئے، اور وہ لوگوں کے لیے جو ہے صاف آزمائش ہی تھی، اور اسی طرح وہ درخت بھی آزمائش بن گیا جسے قرآن میں نفرت کا درخت کہا گیا ہے، یہ جو شجرۃ الزقوم کا ذکر ہے، جب اس کا ذکر ہوا تو یہ مشرکین نے جو ہے بڑا وبیلا مچایا کہ دیکھیں جی یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں اللہ کے رسول، کہ جی جہنم میں جو ہے درخت اگے گا، جہنم میں تو آگ ہوتی ہے اس میں درخت کیسے اگے گا، تو اس طرح کی وہ باتیں کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ان کے لیے آزمائش ہو گئی ہے، تو وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح یہ جو سارا معاملہ ہوتا ہے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں لیکن یہ انہیں اور بڑی سرکشی میں یہ بڑھاتا چلا جا رہا ہے مسئلہ۔ تو یہاں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ آگے پھر اس کو کنکلوڈ کریں گے، اور اس کے بعد پھر سورہ کہف کا آغاز کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ کوئی کویشچن ہے تو پوچھ لیجیے۔ جی جی سر جیسے اپنے حدیث کا یہاں پہ ترجمہ ہوتا ہے کہ دنیا مومن کے لیے کیا ہے، ایک سوال ہے اٹھتا ہے کہ سر اگر ہم جیسے سر دنیاوی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، جیسے سر کچھ جنڈے نے اگر ہم ان کو ملت کے کام کو ڈالیں تو سر وہ دنیاوی نیچر کا ہو، تو سر اگر اس کام کو اگر ہم کرتے ہیں تو اس کام کو کرنے میں دوران کام ہمارے مقابلے یا نہیں۔ اور سر میرا دوسرا سوال ہے اور کہ جیسے سر آپ نے آیت کا ترجمہ فرمایا کہ جس بات کا آپ کو علم نہ ہو اس کے بارے میں اس سے پیچھے مت پڑو، تو سر اس کے بارے میں جیسے یہ سوال ہوتا ہے جیسے سر ہم ریسرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ریسرچ کے اندر سر میرا سوال یہ ہوتا ہے سر باہر ہم جب جاتے ہیں نا تو ہمیں گمراہ کرنے کے لیے قرآن پاک کی کچھ آیات کا سہارا لینا ہے، کہنا پاک تو ہمیں اس طرح سے منع کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جس بات کا آپ کو معلوم نہیں آپ اس کو پیچھے مت پڑو، تو سر اس لحاظ سے سر وہ ہمیں پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں تو اسلام میں تحقیق سے منع کیا تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے اسلام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو سر اس کے بارے میں دیکھیں جو پہلی بات آپ نے کی نا، اچھا دوسری بات کو پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ جو آپ نے کہا کہ علم کے حوالے سے، ٹھیک ہے، تو دیکھیں علم جو ہے اس کا دائرہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ایک یہ ہے کہ جب اللہ کے حکم کی آپ بات سمجھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم ہمیں دیا ہے اور آپ نے اس حکم کو سمجھنا ہے، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سوچ لو، لیکن یہ ہے کہ وہ جو آپ کی سوچ ہے وہ حتمی نہیں ہوگی، وہ تم ہو سکتا ہے کہ تم اس کی حکمت کو نہ پہچان سکو، تو اس لیے اللہ کہتے ہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، ٹھیک ہے، لیکن جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ آپ نے سچے دین تک پہنچنا ہے تو وہاں پہ آپ کو عقل کا استعمال کرنا ہے، تو اللہ خود کہتے ہیں کہ بھئی ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین۔ اس طریقے سے دین کے جتنے بھی معاملات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم تحقیق تو کرو، علم کے پیچھے چلو۔ علم کیا ہے؟ اب علم وہی کا بھی تو علم ہو سکتا ہے نا، یعنی اگر کوئی بندہ آپ سے کہتا ہے کہ بھئی شریعت کے اندر یہ ہے، تو آپ انہیں کہیں کہ بھی قرآن کی آیت بتائیں، کوئی حدیث بتائیں، تو یہ بھی تو علم ہے۔ تو یہ بیسیکلی ایک اوور آل ایٹیٹیوڈ کی بات کی جا رہی ہے، آپ اس چیز کے پیچھے نہ لگیں اس کا علم آپ کے پاس نہیں ہے، یعنی سپرسٹیشن کے پیچھے نہ چلیں، توہمات کے پیچھے نہ چلیں، مطلب آنکھیں بند کر کے جو لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں بس چلو تو آپ ان کے پیچھے نہ چلیں، بلکہ تحقیق کے اوپر چلیں۔ اور یہی ٹریننگ جو تھی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی دی تھی، یعنی وہ صحابہ کرام جو تھے دیکھیں اس طرح بھی بات کر لیتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے حبیب آپ بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں کہ کیا یہ آپ کا حکم ہے کہ آپ کی رائے ہے، مطلب اگر حکم ہے تو ٹھیک ہے مانیں گے، رائے ہے تو ہم اختلاف کا حق رکھتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں تو چھوٹا موٹا پیر بھی کہہ دے ٹھیک ہے یہ ہے، تو کہتے جی بس یہ پتھر پہ لکیر ہے۔ تو یہ ایٹیچیوڈ اصل میں واضح کیا جا رہا ہے۔ ہاں یہ بات اپنی جگہ پہ ہے کہ جہاں پہ شریعت کے احکامات کی بات آئے گی وہاں پہ ہم عقل کا استعمال ضرور کریں گے، لیکن اگر عقل میں نہیں سمجھ میں آتا تو ہم اس کو تسلیم کریں گے، ہم اس پہ عمل کریں گے۔ لیکن دین حق کی اگر آپ نے حقانیت کو اسٹیبلش کرنا ہے تو وہ عقل کی بنیاد پہ ہوتی ہے،
اور اگر عقل کے بنیاد پہ آپ نہیں اس کو اسٹیبلش کریں گے تو پھر وہی ایٹیٹیوڈ ہے پروان چڑھے گا جو کہ اس وقت ہماری سوسائٹی میں ہے۔ دوسرا کویشچن آپ کا، مجھے پہلا جو کویشچن تھا وہ کیا تھا؟ اچھا ہاں ٹھیک، سمجھ گیا۔ اصل میں یہاں پہ دیکھیں بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ کا جو پرسنل، آپ کی جو پرسنل لائف ہے اس کے اندر آپ نے جو ہے ذرا بلند ہو کے سوچنا ہے اس سے، یعنی پرسنل لائف کے اندر اپنے آپ کو نہ کھبالو اس طریقے سے اس دنیا کے اندر کہ اس کی آسائشوں میں لگ جاؤ، لیکن ڈیفینیٹلی جب آپ دین کا کاز جو ہے اس کو پکڑیں گے، وہ تو ایک سوسائٹی کا کاز ہے نا۔ جب آپ بات کرتے ہیں الہ کرمت اللہ کی یا دین کی سربلندی کی بات کرتے ہیں تو بیسیکلی اس میں پوری دنیا کی خیر خواہی کا عنصر شامل ہے۔ وہ کیوں آپ دنیا پہ یہ دین کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، کیوں اللہ کے احکامات کو نافذ کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ جب یہ نافذ ہو جائیں گے تو عدل ہوگا اس دنیا میں، اس دنیا میں جو ہے ظلم کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہوگا۔ تو اس کنسرن کے ساتھ جب آپ کوشش کرتے ہیں تو یہ تو ٹھیک ہے، جیسا کہ خلفاء راشدین نے کر کے دکھایا کہ ذاتی حیثیت کیا تھی ان کی، کہ جب وہ گئے ہیں، وہ جو بڑا عظیم ان کا وہ سفر ہے، یروشلم کو ایک طرح سے فتح ہی کیا تھا نا، وہ الگ بات ہے بغیر لڑائی کے فتح ہو گیا تھا، اور آپ جو تھے وہاں پر گئے ہیں سفر میں تو پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے تھے آپ، یعنی کہاں پہ 3 بر اعظموں کی حکومت ان کے پاس ہے، لیکن یہ کہ اپنی ذاتی حیثیت میں دیکھیں کہ وہ یہ ان کی حالت ہے کہ کپڑا مطلب نیا کپڑا نہیں، کرتا نہیں ہے ان کے پاس پہننے کے لیے۔ اور وہ گبن نے بڑی زبردست ایک وہ سٹوری بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب وہ سامنے پہنچے نا، پتہ آپ کو وہ واقعہ کہ ایک غلام ساتھ لیا انہوں نے، زیادہ لشکر لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پمپ اینڈ شو جناب کوئی نہیں، ایک غلام ساتھ لیا اور ایک اونٹ تھا ان کے پاس، باری باری اس پہ سوار ہوتے تھے۔ اچھا یہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ جناب میں سوار ہوں تو غلام چل رہا ہے، غلام کی باری آ جاتی تھی بیچ میں۔ اب جب بالکل سامنے یروشلم کے وہ بالکل جو ہے نا فصیل کے سامنے پہنچے تو اتفاق سے کیا ہوا کہ غلام کی باری آ گئی اوپر بیٹھنے کی، تو غلام کہتا ہے یا امیر المومنین اب تو دیکھیں کہ برا لگے گا، آپ ایسا کریں کہ آپ بیٹھیں، میں کہتے ہیں نہیں ایسا ہو نہیں سکتا، تو بیٹھے گا میں نکیل پکڑوں گا۔ اور آگے وہ گبن کہتا ہے کہ ان کی جوتی بھی ٹوٹ گئی ہے، تو ایک ہاتھ جوتی جو اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، ننگے پاؤں تھے وہ، اور اس حالت میں وہاں پہ پہنچے تو جو وہاں کے وہ جو یہودی تھے وہ کہتے ہیں کہ ہو بہو یہی لکھا ہوا ہے ہماری کتابوں میں کہ اس طرح سے ایک بندہ آئے گا، آپ کی ساری شبیہ اس کے اندر ویسے لکھی ہوئی، یہ رہے چابی پکڑے۔ تو یہ ہے جی، اپنی ذاتی زندگی میں ہم نے کچھ نہیں کرنا ہے، باقی ملک و ملت تو پوری دنیا کی فکر تو کرنی ہے، یہ تو امت مسلمہ کا خاصہ ہے کہ وہ اس پوری دنیا کے لیے بنایا گیا ہے، اس امت کو جو ہے کھڑا کیا گیا ہے، اس نے خیر خواہی کرنی ہے اس پوری دنیا کی، وہ ایسے تو نہیں ہے اس دنیا سے جائے گا، اس کو کچھ کر کے جانا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور کوئی کوشچن؟ کوئی ہے کوشچن پیچھے سے؟ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر، انشاءاللہ پھر